This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMA is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madressatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu model school buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS, and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama I.I. Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into a paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi.
To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by. 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and phased out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this week, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services.
those selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh. Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affairs. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother Mia Umaid Ali fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Jhirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Jhirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law. After observing Hassan Ali Afandi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afandi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims. Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hassan Ali Afandi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hassan Ali Afandi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hassan Ali Afandi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school, he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hassan Ali Afandi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Mohammedan National Association and the Sindh Madrasa Board.
He was nominated president of both the bodies. Now Hasan Ali Afandi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school. At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium. But some other religious scholars of Sindh, like Maulvi Allah Bakhsh Abujo, fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hasan Ali Afandi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh. When Sindh Madressatul Islam was opened, inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hasan Ali Afandi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hasan Ali Afandi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Mohammedan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafla sarai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hasan Ali Afandi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hasan Ali Afandi. On 4th November 1887, Hasan Ali Afandi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madressatul Islam's building. Again, Hasan Ali Afandi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees. Then the Sindh Madressatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hasan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hasan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hasan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hasan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would had seen and listened to Khan Bahadur Hasan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hasan Ali Afandi materialized his dream into reality and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hasan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hasan Ali Afandi garden. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi now enjoys an immortal life and the nation always presents him
a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today, which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फ़िलहाल आपके लिए जो सबसे ज़रूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2023 में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन सेशंस का इनेकाद किया गया। मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स सुनहरा जलाली ने ओरिएंटेशन सेशन में शरीक तलबा को कैंपस में मौजूद सहूलियात के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ शिफ्ट्स में मुनक़िदा सेशंस में चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डॉक्टर अमरीन फजल, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर साइमा तबस्सुम और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डॉक्टर रियाज अहमद ने अपने अपने शोबे-जात का तारुफ करवाया। डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर, डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर आफ्ताब अहमद और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स डॉक्टर जमशेद आदिल ने नए आने वाले तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SMIU launched its international leadership program in pursuance of its historical legacy of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies, and for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर
انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حکومت اور ریاست اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہیں، اسی طریقے سے معاشرہ اور بالخصوص والدین بھی اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک کریں، اور والدین یہ دیکھیں کہ اگر بچہ سہما ہوا محسوس ہو رہا ہے، اگر بچہ ایک قسم کی ہراسیت کا احساس کر رہا ہے، تو اس کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی اصل صورتحال معلوم ہو اور پھر اس کے مسئلے کا تدارک ہو. معاشرے کے اندر بالخصوص محلوں اور گلیوں کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑوسی اور مختلف لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے محلے میں، ان کے ماحول میں، ان کے آس پاس کوئی اجنبی یا کوئی مشکوک بندہ تو آ یا جا نہیں رہا. اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہمیں امید ہے کہ جنسی تشدد کے یہ واقعات ختم ہو جائیں گے اور ایک ہم خوشحال معاشرے اور محفوظ بچوں کے ماحول کی طرف سفر کامیاب بنا لیں گے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان. السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف SMIU کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اریبہ خان. ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ تھیٹر ابلاغ و آگاہی کا پہلا مکتب ہے. اگر ہم بات کریں تاریخ کی تو دیکھا جاتا ہے کہ تھیٹر نے انسانوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہمارے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہیں جو ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن تھیٹر ان تمام باتوں کو بڑی ہی آسانی سے بڑے کم وقت میں ذہن نشین کروا دیتا ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تھیٹر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی فکر و آگاہی کے دریچے کھولنے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. اگر ہم بات کریں تاریخ کی تو انسان شاید اس بات سے ناواقف ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلا ڈرامہ کب پیش کیا گیا. تاہم دنیا بھر کی تمام تہذیبوں میں تھیٹر کا وجود کسی نہ کسی صورت نظر آتا ہے. قیام پاکستان کے بعد تھیٹر زمانے کے سرد و گرم صحتا آج تک اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے. اسی لیے تھیٹر کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فیوچر آف تھیٹر ان پاکستان، پاکستان میں تھیٹر کا مستقبل. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارس مسرور. پارس مسرور پاکستان کے تھیٹر کے فروغ کے ادارے ناپا کے پہلے گریجویٹ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کل تھیٹر، ڈرامہ اور فلم میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں. حال ہی میں انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. جی پارس، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. چونکہ آج ہمارے شو کا موضوع ہے فیوچر آف تھیٹر ان پاکستان، لیکن
فیوچر سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں تاریخ کی, کچھ ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ہماری آڈینس کو آگاہ کیجیے گا تھیٹر کی تاریخ کے حوالے سے. پاکستان میں تھیٹر آبویسلی کافی اس خطے میں مغلیہ سلطنت میں کم از کم کوئی 10ویں 11ویں صدی میں تھیٹر کو ایک طرح سے معدوم کر دیا گیا, یا اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی شروع سے. لیکن تاریخ اگر آپ بالکل ہی تاریخ میں چلے جائیں تو یونان سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے. سٹی آف ایتھنز, ڈائنیشین سٹی کہا جاتا تھا اس کو, اور مختلف ریچولز اور رسم و رواج جو ان کے تھے, جو بعد میں جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو, داستان گوئی کے ذریعے وہ لوگوں کے سینہ بسینہ پہنچے, اور پھر وہ بعد میں متھ بن گئے. اور پھر بہت سارے ریچول تھیٹر ہوتے تھے, اور بہت سارے ایسے تھیٹر ہوتے تھے جو ان کی تاریخی واقعات پر مبنی ہوتے تھے. اور بہت بڑے بڑے مفکر جو یونان کے گزرے ہیں, ان کی ٹریلوجیز ہیں مشہور, سوفوکلیس ہیں, یوریپیڈیز ہیں, ایسکلس ہیں. تو ان کی جو ٹریلوجیز ہیں, اور تھیٹر نے خاص طور پہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو معاشرتی طور پر اور پولیٹیکلی سوشلی بہت اویئرنیس پھیلائی ہے دنیا بھر میں. اور ایتھنز کی جو لوگ تھے اس زمانے میں تو ہزاروں کی تعداد میں ریگولرلی روز لوگ تھیٹر دیکھتے تھے. اور اس وقت تھیٹر کے مختلف رجحانات تھے. ظاہر ہے اس وقت خواتین اسٹیج پہ کام نہیں کرتی تھیں, مرد حضرات ہی مختلف اپنے ماسک بدل کے ایک ہی انسان مختلف کردار کر رہا ہوتا تھا. اسی طرح سے وہ سارے سلسلہ چلتا رہا, اور پھر دنیا جہان میں تھیٹر ہوتا رہا, جاپان میں, چائنا میں, ہندوستان میں, اور مختلف ممالک میں تھیٹر فروغ پاتا رہا. اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنگ آرٹس, تھیٹر جو ہے وہ تمام آرٹس کی ماں ہے, مطلب اوریجن وہی ہے, وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کی ضرورت بھی ظاہر ہے اسی لیے پیش آئی کیونکہ انسان اظہارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو, جیسے رب نے چاہا اپنے آپ کو اظہارنا, اور انسان کی صورت میں سب سے زیادہ اظہارا رب نے, تو انسان کی بھی اندر ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اظہارے. تو تھیٹر ایک ایسا میڈیم ہے جس میں وہ بھرپور اپنا اظہار کر سکتا ہے انسان. آگے پاکستان کی بننے سے پہلے یہاں پہ تھیٹر سنسکرت میں ہوتا تھا, سندھی میں ہوتا تھا, اردو میں بھی ہوتا تھا. اور مغلیہ سلطنت سے ہوتے ہوئے کیونکہ ایک ڈانس کی فارم ہے, انڈین ڈانس فارم ہے جسے آپ کرناٹک کہتے ہیں, وہ کتھک کہتے ہیں, اوڈیسی بھی ہے, وہ تو خیر بعد میں ماڈرن فارم ہے. تو اس فارم کو بھی کنٹینیو کیا گیا آگے تھیٹر کے اندر. اور اس کے بعد معاملات اور کچھ بڑھے, اور سنسکرت تھیٹر کو بہت فروغ ملا, پارسی تھیٹر کو بہت فروغ ملا. پاکستان بننے کے بعد بھی کافی ٹائم تھیٹر ہوتا رہا. اور اسی طرح سے اب جا کے بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا 71 کی دہائی کے بعد تھیٹر بالکل ہی معدوم ہو گیا, یہاں سے کوئی تھیٹریکل پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. لیکن کچھ جیسے رفیع پیر تھیٹر ہے, پیر برادران, انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا. رفیع پیر صاحب نے خاص طور پہ اجوکا تھیٹر اور تحریک نسواں, یہ چند تھیٹر گروپس تھے جو شروع سے موومنٹ چلاتے ہوئے آئے تھے. اس سے پہلے جو تھیٹر تھا وہ کچھ وقت تو چلا, ناٹک منڈلیاں ہوتی تھیں مختلف شہروں میں, مختلف جگہوں پہ ہوتا رہتا تھا کام. لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا آبویسلی, جیسے ٹیکنالوجی بڑھی, ٹیلی ویژن آیا, ریڈیو آیا, چیزیں آئیں, تو وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ اس طرف بھی جاتے رہے. اور آبویسلی شروع سے تھیٹر کو پہلے تو بہت زیادہ اہمیت تھی, اس کو دی گئی بھی, اور لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیز کم ہوتی گئی آبویسلی. اور اب دوبارہ سے ریوائول ہوا ہے جب سے تقریباً 2005 سے, جب سے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کھلا ہے, تو تھیٹر ریوائیو ہوا ہے دوبارہ سے. اور یہاں پہ ہم لوگ کو بھی موقع ملا کہ ہم لوگ اس تھیٹر ایک اکیڈمی میں ہم نے ایڈمیشن لیا اور پڑھنا شروع کیا. اب تقریباً 10 سے 12 سال ہونے کو آئے ہیں, اور اچھے خاصے لوگ اس وقت تھیٹر میں انوالوڈ ہیں. صحیح. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی اس وقت تھیٹر ہو رہا ہے, تو جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے, کیا مختلف صورتحال ہے دونوں کی, اگر ہم پاکستان کے تھیٹر کی بات کریں؟ دیکھیے ویسے تو دیکھا جائے بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو ابھی بہت ترقی کرنی ہے, بہت کام کرنا ہے. اسی طرح سے تھیٹر تو بہت ایڈوانس لیول پر آگے جا چکا ہے باقی ممالک میں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا براڈ وے میں ایک تھیٹر ہوتا ہے, وہ تو بہت ہی ایڈوانس لیول پہ ہوتے ہیں, تھائی لینڈ میں, جاپان میں, چائنا میں, کوریا میں.
تو وہ ایک بہت ہی نیکسٹ لیول تھیٹر ہوتا ہے، اور اس کے ریسورسز ان کے پاس ظاہر ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اس چیز میں، اور لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ لائیو میڈیم ہے اور اس کا امپیکٹ کسی اور میڈیم سے زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں ابھی رجحان بن رہا ہے، آہستہ آہستہ فروغ پا رہا ہے تھیٹر، لیکن ابھی تھوڑا کچھ وقت لگے گا. لیکن میں پر امید ہوں کہ آگے مزید ترقی کرے گا تھیٹر. لیکن ابھی یہاں پہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ انویسٹرز یا کوئی پیسہ لگانے کو اس طرح سے تیار نہیں ہے. آج کے تھیٹر میں اور پہلے کے تھیٹر میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ اوبویسلی پہلا تھیٹر کلاسکس پہ مبنی تھا، بڑے بڑے جو آتھرز تھے ان کے پلیز کھیلے جاتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ، جیسے شیکسپیئر کا ابھی کنگ لیئر ہو رہا ہے، تو شیکسپیئر کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اوپر تو بہت سارے شوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں آغا حشر اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تھیٹر پہ کام کیا، اشفاق احمد صاحب، منٹو صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے، تو وہ، اور رفیع پیر صاحب کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے تھیٹر کے اندر. پہلے کلاسکس کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، علم و ادب زیادہ ہوتا تھا پلیز میں، فلسفہ بیان کیا جاتا تھا، اور ایکٹنگ بھی اسٹائلائز ایکٹنگ ہوتی تھی، اور میلو ڈراما ہوتا تھا. اب آہستہ آہستہ ریئلزم کی طرف، نیچرلزم کی طرف چیزیں آ رہی ہیں، اور تھیمز بھی ڈفرینٹ لیول پہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ ابھی اچھے رائٹرز کا فقدان ہے، اور اچھے رائٹرز آئیں گے، اڈیپٹیشنز کم سے کم ہوں، اوریجنل کام زیادہ لکھا جائے تو میرے خیال سے کچھ معاملات بہتر ہوں. بالکل، جیسے ہم نے اپنے آڈینس کو بھی بتایا، آپ نے ڈرامہ بھی کیا ہے، فلم بھی کی ہے، تھیٹر بھی کرتے ہیں، تو تھیٹر ان دونوں میڈیم سے کتنا مختلف ہے؟ تھیٹر آبویسلی مشکل کام ہے، اور ایک ایکٹر کے لیے، کم از کم جو بائی پیشن ایک ایکٹر ہے، اس کے لیے تھیٹر از دا بیسٹ میڈیم، بیکاز تھیٹر جو ہے وہ ایکٹرز میڈیم ہے، فلم جو ہے وہ ڈائریکٹرز میڈیم ہے، ٹیلی ویژن بھی ڈائریکٹرز ایڈیٹرز میڈیم ہے، لیکن تھیٹر خالصتاً ایکٹرز میڈیم ہے. اور بینگ این ایکٹر، تھیٹر مجھے ظاہر ہے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے، مزہ بھی اسی میں زیادہ آتا ہے. اور ٹیلی ویژن ٹھیک ہے، بس فلم میں پھر بھی تھیٹر کے ایک ایکٹر کو فلم میں پھر بھی کچھ ملتا ہے کرنے کے لیے. صحیح، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تھیٹر کی آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ناپا سے، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے اس پر؟ میرا تو بہت زبردست تجربہ رہا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے زیر اثر رہنے کا موقع ملا، ان کی شاگردی کا موقع ملا. ضیاء محی الدین صاحب اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اکیڈمی ہیں، طلعت حسین صاحب، راحت کاظمی صاحب، انجم ایاز صاحب، خالد احمد صاحب، راحت کاظمی صاحب، اور بہت سارے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ویسے کہتے ہیں نا کہ کسی عالم کے ساتھ یا کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھیں تو 4 کتابیں پڑھنے کے برابر ہے. تو ہم نے تو ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے، اور ابھی تک ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی میں ضیاء محی الدین صاحب کے ڈائریکٹریٹ پلے ہے کنگ لیئر شیکسپیئر کا، خالد احمد صاحب نے ان کو اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو میرا ایکسپیرینس اٹس لائف ٹائم ایکسپیرینس، بہت زبردست. جیسا کہ آپ نے بات کر رہے تھے کہ تعلیم حاصل کی ہے باقاعدہ تھیٹر کی، تو جو آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لانے میں کتنا ہاتھ رہا ہے آپ کی، جو آپ نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا؟ آبویسلی دیکھیں، پرسنالٹی جو گروم ہوتی ہے انسان کی نا، وہ علم سے ہوتی ہے. صحیح. تو ناپا جا کر اکیڈمی، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس جا کر جو ہم نے ڈرامہ پڑھنا شروع کیا، تو اس ڈرامے کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھنا شروع کیا، سائیکالوجی بھی ہم نے پرسو کیا، اور لٹریچر میں بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں جو ہمیں شعور کی طرف لے جاتے ہیں، ہمارا شعور بیدار کرتے ہیں، معاشرتی طور پہ، پولیٹیکل، اور بہت سارے معاملات ایتھیکلی جو ہم نارملی ان کو نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے. لیکن جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کا شعور بڑھتا ہے، آپ کے اندر ایک، اب پہلے جو میں کالج یونیورسٹی سے جو آیا تھا تو میں ایک الگ پرسنالٹی کا انسان تھا، میری سوچ الگ تھی. لیکن جیسے پھر میں اس تعلیم کی طرف گیا، تھیٹر کی تعلیم کی طرف گیا، تو مجھے بہت ساری چیزیں ملیں اور اس نے مجھے ہیلپ کیا اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں. اداکاری کے شعبے کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز بھی آ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا اداکاری کی، ایکٹنگ سکلز کی؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے ایک ڈاکٹر
میڈیکل پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اسی طرح ایک انجینئرنگ پڑھے بغیر انجینئر نہیں بن سکتا. تو اسی طرح سے ایک اداکار بھی میں سمجھتا ہوں کہ اداکاری کا کرافٹ پڑھے بغیر, لٹریچر پڑھے بغیر نہیں اداکار بن سکتا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں, جیسے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کھلا تھا یہاں پہ. ویسے دنیا جہان میں تو اکیڈمیکلی تھیٹر کو بہت اہمیت حاصل ہے, بچپن سے ہی اسکول میں بچوں کو تھیٹر کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی گروم ہو, ان کو وہ کانفیڈنس آئے, وہ اتنا بولڈ ہو جائیں کہ کسی کے سامنے بھی بات کر سکیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. یہاں پہ جب اکیڈمی کھلی تھی تو ایز سچ کوئی رجحان نہیں تھا, کافی ٹائم ہو چکا تھا, تھیٹر نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے, اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی اس کو. تو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کو کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی, بھلا اداکاری کوئی سیکھنے کا کام تھوڑی ہے یہ تو وہ وغیرہ. اور یہ زیادہ تر اس طرف سے باتیں ان لوگوں کی طرف سے آ رہی تھیں جو کام تو کر رہے تھے بٹ وہ کہیں کسی اکیڈمی سے نہیں پڑھے تھے, لیکن ہاں ٹھیک ہے اچھے اداکار تھے. ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ہر چیز پہ اتھارٹی ہے موجود کوئی نہ کوئی, لیکن اداکاری پہ کوئی ایسا اتھارٹی نہیں ہے. ہر کوئی اتھارٹی ہے اداکاری پہ, کوئی بھی اٹھے گا وہ اداکاری پہ بات کرنا شروع کر دے گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ اداکار بننا چاہتے ہیں, اگر بائی پیشن آپ اداکار ہیں تو یو شوڈ گو ٹو سم تھیٹر اسکول, اور ایٹ لیسٹ آپ اس کا نو ہاؤ تو حاصل کریں کہ تھیٹر یا اداکاری ہوتی کیا ہے, اس کے رموز و اسرار کیا ہیں, اور کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اداکاری کے لیے. تو وہ کرافٹ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے, بڑے لوگوں کا ایکسپیرینس ہم نہیں پڑھیں گے, ہم بھائی جب ہم میڈیکل پڑھتے ہیں, انجینئرنگ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی علم پڑھتے ہیں تو ہم کیس سٹڈیز پڑھتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ. یہاں پہ ایک عجیب سا رجحان یہ میں نے دیکھنے کو ملا مجھے کہ جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے وہ کہے گا مجھے اداکار بننا ہے, جو کہ سب سے غلط ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اداکار بننے کے لیے تو آپ کو پھر ساری زندگی پڑھنا پڑے گا, ہر بار آپ کو اسکرپٹ دیا جائے گا, ہر بار آپ اس کو پڑھیں گے, اس کو یاد کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اور صرف یاد کر کے رٹو طوطے کی طرح لائنز کہہ دینا نہیں ہوتی اداکاری. اداکاری ہوتی ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آپ انٹرنلائز کریں, انٹلیکچولی سمجھیں, پھر اس کو ایموشنلی آپ لوگوں تک پہنچانے, اس کو ایموشنز کا تڑکا لگائیں اس میں, لیکن آپ سمجھیں. یہاں پہ سمجھنا بوجھنا نہیں ہے لوگوں کو, وہ بس شارٹ کٹ ہے, بس ایک آسان سہل پسندی چاہیے, محنت سے لوگ بھاگتے ہیں. تو تھیٹر آپ کو محنت کرنا سکھاتا ہے کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اپنے ٹیکسٹ پہ اس کو اپنا بنانے کے لیے, کہ جب سننے والا سنے تو اس کو یہ نہ لگے کہ اس نے یاد کر کے سنا رہا ہے, یہ لگے کہ اس کی اپنی بات ہے. پاکستان میں اب تک دیکھا گیا ہے کہ تھیٹر اتنا فروغ حاصل نہیں کر سکا ہے, آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں اس کی؟ بس یہی وجوہات ہیں, کیونکہ ایکسٹریمزم رہا ہے شروع سے, اور ایک ریلیجیس انفلوئنس کی وجہ سے شروع سے, کیونکہ پاکستان اسلامی نظریات پہ بنا. تو ایسی سچویشن میں بہت سارے ایسے معاملات جو جیسے تھیٹر ہے یا میوزک ہے تو اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے, مذہبی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو چیز شعور پھیلا رہی ہے اس کی ممانعت نہیں ہے, علم پھیلانے کی ممانعت نہیں ہے. اخبار میں اچھی خبریں بھی آتی ہیں, بری خبریں بھی آتی ہیں, چٹپٹی بھی آتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اخبار بند ہو جائے. ایک ذریعہ ہے جس سے لوگوں میں اویئرنیس پھیل رہی ہے, عقل سب کے پاس ہے, کوئی بے وقوف نہیں ہے. تو تھیٹر ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تھیٹر نے بہت پارٹ پلے کیا ہے, دنیا میں ریولوشنز آئے ہیں, انقلاب آئے ہیں تھیٹر کی وجہ سے. تو پاکستان میں نہیں تھا لیکن اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. جب سے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کھلا ہے تو پھر آرٹس کاؤنسل بھی ایک دم سے ایکٹیو ہو گیا, اور باقی تھیٹر گروپس پہلے تھے ہی نہیں, اور اب آپ جہاں دیکھیں اتنے سارے تھیٹر گروپس بنتے جا رہے ہیں, اور لڑکے لڑکیاں اچھی فیملیز سے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اور رجحان بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. سو آئی ایم پازیٹیو اباؤٹ اٹ کہ پاکستان میں تھیٹر کا فیوچر آگے اچھا ہے. ہاں پیسے اس میں کم ہیں, بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن اور فلم کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پیسے اچھے ملتے ہیں. یہاں پہ ابھی پیسے کم لگائے جاتے ہیں تھیٹر پہ, یا اگر حکومت کی طرف سے اچھا ایک ہو جائے سلسلہ, جیسے اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے, ایسے اور بھی ادارے کھلنے چاہیے
یہ تو صرف ایک ہے نا, ایسے اور بھی کھلنے چاہیے. جب اور کھلیں گے تو اور فروغ ہوگا اور بڑھے گا, لیکن ابھی فی الحال جو ایک ہے وہ بھی بہت, اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. بالکل. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے یہ پروگرام وائس آف SMIU. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیوچر آف تھیٹر ان پاکستان کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارس مسرور صاحب. جی, تو ہم کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں تھیٹر, ڈرامہ اور دیگر آرٹ فارمز کی جو باقاعدہ تعلیم کے لیے ادارے کتنا آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں, کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے ہر ادارہ کام کرتا ہے اسی طرح سے کر سکتے ہیں. بس حکومتی سطح پہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ تھیٹر جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. وہ نہ صرف ایک انسان کو گروم کرتا ہے, لیکن آبویسلی جو شعور بیدار ہوتا ہے, جب آپ ڈرامہ پڑھتے ہیں تو ڈرامے میں بہت سارے, خاص طور پہ جو کلاسک ڈرامہ ہوتا ہے, جیسے آپ صرف شیکسپیئر کا ہی ڈرامہ اٹھا لیں, جیسے ابھی کنگ لیئر چل رہا ہے, تو اس میں کنگ لیئر اخلاقیات کا درس دیتا ہے. سیاسی طور پہ جو معاملات بگڑ رہے ہیں اور جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں, برے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اور پرانے زمانے میں بھی جب آپ بالکل یونان کی تاریخ میں چلے جائیں تو اس وقت بھی جو ٹریلوجیز اور بڑے بڑے کھیل لکھے جاتے تھے, اس میں ریلیشن شپس, ایتھکس, سوشلی کیا اچھائیاں ہیں, کیا برائیاں ہیں, انصاف کیا ہے, عدل و انصاف کیا ہوتا ہے, سچ اور جھوٹ کا تقاضا کیا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں, کینہ پروری کیا ہے, جیلسی کیا ہے, رشتوں کی تقدس کیا ہیں, اور جس طرح سے بٹریل ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, اور بہت ساری تھیمز اور بہت ساری جو پیچیدگیاں انسان پیدا کرتا ہے اپنی دنیا میں, زندگی میں. تو ان ساری چیزوں کی نشاندہی کرنا کھیلوں کے اندر, تو وہ لوگوں کو بڑی ایک سمجھ بوجھ دیتے ہیں. اس زمانے میں جو سٹی آف ڈینیشیا کہلاتا تھا, ایتھنز, وہاں کے لوگ وہ ڈرامے دیکھ کر ان کا شعور بیدار ہوتا تھا. ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ ہمیں پولیٹیکلی موو کیسے کرنا ہے, اچھا اور برا لیڈر کیا ہوتا ہے, اور پولیٹکس کام کیسے کرتی ہے. کیونکہ اس کھیل کے اندر جو سین بنائے جاتے ہیں, جو ماحول دکھایا جاتا ہے, وہ ایک اداکار اس کو, اور زندگی کی حقیقت کو ڈپکٹ کرتا ہے ایک ایکٹر. اداکار کا کام ہی یہی ہے, آرٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے کو آئینہ دکھائے, معاشرے کا آئینہ دار ہو, جس میں ہم اور آپ خود کو دیکھ سکیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی تھیٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ فروغ پائے گا. حکومتی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے مزید ادارے کھولیں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کریں, اور جس طرح سے باقی انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں, یہ بھی ناپا بھی اس وقت چل رہا ہے نا, بالکل اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے, تو ایک نہ ہو. بس میرا یہی ہے کہ جس طرح سے ناپا اچھے سے چل رہا ہے, اب آرٹس کاؤنسل نے سٹارٹ کیا ہے, تھیٹر کی تعلیم دینا شروع کی ہے, اس میں بھی ہم ہی لوگ پڑھا رہے ہیں, لیکن مزید اور اسٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے تو میں سمجھ رہا ہوں اب جب اتنے سارے لوگ بڑھ جائیں گے تو ان کو کہیں تو اکوموڈیٹ کیا جائے گا نا. سب تو ٹیلی ویژن میں کام نہیں کرتے, سب تو فلم میں کام نہیں کرتے, اور یہاں پہ تو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ٹیلی ویژن میں ایک پرٹیکولر کچھ لابیز ہیں جو کام کرتی ہیں, فلم میں بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے ہی جان پہچان والوں کے ساتھ فلم بھی بنا رہے ہیں. ٹیلنٹ اس طرح سے اب سامنے آ نہیں رہا فی الحال میرٹ پہ نہیں ہو رہا کچھ بھی, بس جو جان پہچان ہے, پی آر ہے, اس پہ کام چل رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ تھیٹر ایک الگ انڈسٹری بنے گا جب اس کو بنایا جائے گا, حکومتی سطح پہ اس پہ دھیان دیا جائے گا, جب فنڈز دیے جائیں گے اور ایسے ادارے کھولے جائیں گے تبھی ہوگا, ورنہ تو مشکل ہے. اسٹریٹ تھیٹر کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, آپ نے اسٹریٹ تھیٹر بھی کیا ہے, تو وہ کس طرح سے مختلف ہے جو ہم تھیٹر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بس جگہ کا فرق ہے. ویسے تو ساری اداکاری اور سارے معاملات اور ڈرامہ وہی ہوتا ہے, لیکن آبویسلی اسٹریٹ تھیٹر جیسے کہ نام سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں سڑک کے کنارے یا کہیں ایسے
جگہ پہ جہاں پہ پبلک گھوم پھر رہی ہو وہاں پہ ہو. اسٹریٹ تھیٹر بہت موبائل بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹروپ کے ساتھ موو کرتے ہیں, اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہمیں سوشل اویئرنیس پھیلانی ہے یا پولیٹیکل اویئرنیس پھیلانی ہے یا کسی بھی طرح کی اویئرنیس پھیلانی ہے, تو ہم اپنے ٹروپ کو ٹرین کر کے ڈراماز لکھ کے لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے سمجھائیں گے سامنے تو وہ تھوڑا یا تو اسے نیند آنا شروع ہو جائے گی, یا وہ اتنا دھیان نہیں دے پائے گا, یا وہ کہے گا کہ یار مجھے لیکچر مل رہا ہے. جس طرح کا آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کا اندر ٹیمپرامنٹ کم ہے اور بس جلدی ہے ہر کسی کو, تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے درس دے یا کوئی مجھے لیکچر دے یا جو ایک سلینگ میں کہتے ہیں بھاشن دے. تو ڈرامہ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے بندہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ اور سن سکتا ہے. اور یہ تھیٹر کا تقدس بھی ہے کہ آپ شور شرابہ نہیں مچاتے, ہوٹنگ نہیں کرتے جیسے ایک نارملی جو اسٹینڈ اپ کامیڈیز ہوتے ہیں جس میں نیچے سے سیٹیاں بھی ماری جاتی ہیں اور جملے بھی کسے جاتے ہیں آڈینس سے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک سوبر سنجیدہ تھیٹر کے اندر. یہ اس کے نارمز کے خلاف ہے کہ اس کو سکون سے بیٹھ کے دیکھنا ہے, سننا ہے اور سمجھنا ہے, اور وہ زیادہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے. تو ایسے علاقے جہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, لوگوں میں اویئرنیس میں فار ایگزامپل پولیو کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی ہے, تو ایک این جی او یا تھیٹر ٹروپ ایک پولیو کی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی ڈرامہ بنائے گا اور اپنے ٹروپ کے ساتھ اس گاؤں دیہات میں جائے گا, اور ایک باؤنڈری چھوٹی سی بنا کے جس کے اندر وہ پورے آ جائیں, تو وہاں پہ ہم پرفارم کرنا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ لوگ دیکھتے دیکھتے جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایکسپیرینس ہم نے کیا تھا, کیا تو ٹیلی ویژن کے لیے تھا سم ہاؤ, بٹ مقصد ہمارا وہی تھا. تو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم لوگوں نے تھیٹر کیا, اسٹریٹ تھیٹر کیا, جس کی تھیمز یہی تھیں. مختلف جو ایک جاگیرداری نظام ہے اور تعلیم کی کمی ہے, اور جب الیکشن آنے والے تھے کہ تو ووٹ کس کو دیا جائے, اور یہ پورا الیکشن کا پروسیس اور ووٹ کس طرح سے خریدے جاتے ہیں اور کیا کیا کرپشنز ہوتی ہیں, اور تعلیم کے حوالے سے تھیٹر کیا ہم نے, اور مختلف موضوعات پہ تھیٹر کیا جس سے لوگوں میں اویئرنیس بڑھی. اور اس زمانے میں ہم نے کیا جس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, تو اس وقت بھی 100 150 لوگ جمع ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے, اینڈ وہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی. آبویسلی ٹیلی ویژن, فلم, یہ سب دیکھتے دیکھتے اچانک سے کوئی سڑک پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو آبویسلی انسان بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے, جو ایک انسان کی فطرت ہے. تو اور اس میں آبویسلی جو ٹرینڈ ایکٹرز ہوتے ہیں, منجے ہوئے اداکار ہوتے ہیں, وہ پرفارم ایسے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اصل میں ہو رہا ہے. تو اکثر لوگ یہ دیکھ کے بھی رک جاتے تھے کہ خدا نخواستہ واقعی کچھ ہو تو نہیں گیا. ایک بار ہم ایک ڈرامہ کر رہے تھے, اس میں ایمبولینس بھی آ گئی, پولیس بھی آ گئی کہ واقعی میں کچھ ہو گیا ہے, لیکن وین دے ریئلائز کہ نہیں ایک ڈرامہ, تھیٹر ڈرامہ چل رہا ہے اور میڈیا بھی موجود ہے, تو پھر معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو یہ اسٹریٹ تھیٹر کا ایکسپیرینس میرا تو بہت اچھا ہوا. آئی واز انسپائرڈ بائی آگوسٹو بوال, وہ برازیل کے بڑے ایک تھیٹر پریکٹیشنر تھے جنہوں نے اسٹریٹ تھیٹر پہ بہت کام کیا, اور اسٹریٹ تھیٹر کے لیے خاص طور پہ تھیٹر فار اوپریسڈ ان کا بڑا مشہور ہے کہ وہ طبقہ جو دبا ہوا طبقہ ہے, مائنورٹیز کے لیے جن کو حقوق نہیں ملتے لوگوں کو, تو ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے, ان کو نا امیدی سے نکالنے کے لیے انہوں نے مختلف تھیٹر کی گیمز ایجاد کیں اور تھیٹر اسٹریٹ پہ لے کر آئے تاکہ سب لوگ اس میں انوالو ہوں. اور وہ لوگ جن کا کتھارسس نہیں ہو رہا ہے, جن کو موقع نہیں مل رہا ہے اپنا اظہار کرنے کا, کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے وہ اظہار چاہتا ہے, لیکن وہ لوگ جن کو اظہار نے نہیں دیا گیا, ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا, تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے کچھ ایسا میڈیم ہونا ضروری ہے جس میں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ تھیٹر کی بات کی ہم نے, اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کمرشل تھیٹر اور جو سیریس تھیٹر ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کمرشل تھیٹر اور سیریس تھیٹر تو نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. کمرشل تھیٹر آبویسلی اس میں کمرشل ایلیمنٹ زیادہ ہے, گانے, میوزک, اور زیادہ تر انٹرٹیننگ زیادہ ہوتا ہے. وہ اس میں مطلب جو فوڈ فار تھاٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے, بس جسٹ فار فن وہ کمرشل تھیٹر ہوتا ہے جس میں کنٹمپریری ڈانس اب ہو رہا ہے, میوزک ہو رہا ہے, گانا ہو رہا ہے,
لائٹنگ کے ساتھ چیزیں بہت ساری. اب جیسے کامیڈی خاص طور پہ وہ کمرشل کے زمرے میں کیا جاتا ہے. ابھی انور مقصود صاحب نے کئی ڈرامے لکھے جو 14 اگست اور 14.25 اگست اور اس طرح کے ان کی سیریز جو ہے وہ بھی اچھا. ان ڈراموں نے بھی یہاں پہ بڑی پولیٹیکل اویئرنیس پھیلائی بیکاز وہ پورا پولیٹیکل سٹائر تھا. اب ہماری سیاست پہ بہت بڑا طنز تھا اس میں, اور مختلف جو لیڈرز ہیں, جو پولیٹیکل شخصیات ہیں, ان کے کردار بھی اس میں کھیلے گئے, اداکار کھیل رہے ہوتے تھے, جیسے آپ نیوز میں بھی دیکھتے ہیں ان کے ڈپلیکیٹس بنا کے. تو اسی طرح سے اس تھیٹر کو بھی کمرشلی اس طرح سے کیا گیا, اور لیکن وہ ایک الگ لیول پہ ہوتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ بھی الگ لیول پہ ہوتی ہے. اس میں اسپانسرشپس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بیکاز ماسز زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے ٹورڈز کامیڈی اینڈ انٹرٹینمنٹ ادر دین سیریسنیس. ہاں, اس کی آڈینس ایک الگ ہے, سیریس تھیٹر کی بالکل ایک الگ آڈینس ہے, سوفسٹیکیٹڈ, جو آرام سے بیٹھ کے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے, کچھ سمجھنا چاہتی ہے. تو اس کا بھی رجحان بن رہا ہے, بالکل بن رہا ہے. اور سیریس تھیٹر میں اتنے پیسے نہیں انوالوڈ ہوتے جتنے کمرشل میں ہوتے ہیں آبویسلی, کیونکہ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں کلائنٹ ایجنسیز اور کلائنٹس, اور کمرشلز اتنے اس حساب سے نہیں جاتے. لیکن اب تو آ رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے چیزوں میں, اور فروغ ہو رہا ہے ان چیزوں میں کہ جو سیریس تھیٹر ہے اس پہ بھی پیسہ لگایا جائے. لیکن وہ بھی یہ اٹیمپٹ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہی زیادہ کرتا ہے کہ سیریس تھیٹر کیا جائے. اور ابھی تک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیریس تھیٹر ہے تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے وہ اکیڈمی کی طرف سے ہو رہا ہے, تحریک نسواں کر رہا ہے, جوکا کرتا رہا, لیکن مدیہ گوہر کے انتقال کے بعد ابھی اتنا کچھ سامنے نہیں آیا. لیکن سیریس تھیٹر کی بن رہی ہے آہستہ آہستہ آڈینس, اور میرا خیال ہے کہ آگے اور بنے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف کمرشل ہی ہو, ظاہر ہے دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی اور دونوں کی آڈینس اپنے حساب سے ہوتی ہے. اور یہ ایک میجر فرق ہے کہ پیسے کمرشل تھیٹر میں زیادہ ہیں, سیریس تھیٹر میں ذرا کم ہیں. جیسے کمرشل تھیٹر کی بات کی ہم نے, تو ماضی میں کمرشل تھیٹر نے پاکستان میں تھیٹر کو زندہ رکھنے کے لیے کتنا اہم رول ادا کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سیریس تھیٹر تھا یہ ایک وقت ختم ہو گیا تھا. مطلب آغا حشر کے زمانے میں جب سیریس تھیٹر لکھا جا رہا تھا, پارسی تھیٹر ہو رہا تھا, اور بڑے بڑے تھیٹر گروپس تھے اس زمانے میں, ناٹک منڈلیاں تھیں جو سیریس تھیٹر پرسو کرتے تھے. لیکن بائی دا ٹائم اس کی شکل بدل گئی, اور وہ اب میں کیا اس کو بتاؤں کہ مطلب وہ ناچ گانے کی طرف زیادہ چلا گیا. اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھانڈ آپ نے نام سنا ہوگا, تو وہ اس طرف چلا گیا, ایک جگت بازی اور ہنسی مذاق ٹھٹھا اور بلو دا بیلٹ جوکس اور بڑے ہی عجیب قسم کے ماحول. تو وہ اس قسم کا ماحول جو ہے, اس قسم کا رجحان خاص طور پہ پنجاب کی طرف زیادہ شروع ہو گیا تھا. اور پھر اسی کے ہی ہوتے ہوتے پھر یہاں پہ عمر شریف اور ان کا تھیٹر جسے میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کہتا ہوں, اس کو تھیٹر نہیں کہتے. تھیٹر کا ایک پراپر ایک سٹوری, ایک تھیم ہوتی ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جگت بازی ہو اور صرف مذاق اور ہنسی ٹھٹھا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ اس نے کافی ماحول کو زندہ تو رکھا, لیکن اصل روح مر گئی تھی تھیٹر کی. وہ بس وہ ہنسی مذاق اور وہ ہلڑ بازی اور وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اور پھر آہستہ 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 ہوتے 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 لوگ سمجھتے تھے یہی تھیٹر ہے. ایک ایسی جنریشن یہاں پہ جو بعد میں آئی جنہوں نے یہی سب کچھ دیکھا, تو انہوں نے سمجھا یہی تھیٹر ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا عمر شریف کا تھیٹر. ٹھیک ہے, ہوتا وہ تھیٹر میں ہے, لیکن وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے, وہ ہنسی مذاق کا ایک پروگرام ہے. لیکن ایک سیریس تھیٹر باقاعدہ دوبارہ سے ریوائیو ہوا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے کھلنے کے بعد 2005 میں. اور اس کے بعد پھر, اور یہ ضروری نہیں ہے اس کے صرف پاکستان میں تو کم اوریجنلز لکھے گئے ہیں, لیکن باہر ملکوں میں جیسے ہندوستان کے اندر یا انگلینڈ کے اندر یا باقی ممالک, رشیا میں گورکی, میکسم گورکی بڑا نام ہے, رشیا کا لٹریچر بہت زیادہ یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوا اور اس کو کھیلا گیا. اور اسی طرح سے
کافکا ہے اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے تھیٹر لکھے ہیں, شیکسپیئر ہیں, تو ان کے یہاں پہ پلیز ٹرانسلیٹ بھی ہوئے اور وہاں سے یہاں پہ لائے بھی گئے. تو ہم صرف یہ ہاں پاکستانی تھیٹر نہیں پڑھتے, ہم صرف پاکستانی ڈرامے نہیں کرتے. جیسے اب ہم شیکسپیئر کر رہے ہیں تو شیکسپیئر پاکستانی ڈرامہ تو نہیں ہے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو کی شستہ زبان میں, صاف ستھرا ایک اچھا ٹرانسلیشن ہے بھرپور. تو اس میں آبویسلی یہ فرق تو بڑا بعد میں اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ ہاں بھائی اچھا یہ بھی تھیٹر ہوتا ہے, سیریس بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر کہانی بھی ہوتی ہے, کردار منجھے ہوئے ہوتے ہیں بھرپور. صرف یہ نہیں ہے کہ آئیں اور کامیڈی شروع ہو گئی اور شروع سے آخر تک مقصد ہی یہی ہے کہ کامیڈی کرنی ہے. نہیں, سیریس تھیٹر از اباؤٹ پراپر ڈرامہ جس میں سارے ایک پراپر بگننگ مڈل اینڈ اینڈ ہے, اس کا کوئی تھیم ہے, اس سے کوئی آپ مورل نکالتے ہیں, آخر میں آڈینس کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتی ہے. اور وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آڈینس ساتھ ہنس بھی رہی ہوتی ہے, ساتھ رو بھی رہی ہوتی ہے. جیسے ایک اداکار فیل کر رہا ہوتا ہے وہ آڈینس بھی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. بالکل, انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے بات کی بہت سارے لیسنز بھی ہیں جو تھیٹر کے ذریعے عوام تک پہنچتے ہیں. تو سیاسی شعور اجاگر کرنے میں عوام میں کتنا رول ادا کرتا ہے تھیٹر؟ بہت رول ادا کرتا ہے آبویسلی. جیسے کہ ہم اسٹریٹ تھیٹر کر رہے تھے تو, اور وہ الیکشن قریب تھے اس زمانے میں, تو ہم نے ایک تھیٹر کیا جس میں ہم نے دکھایا کہ ایک بندہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو. پھر ایک اچھا آدمی ہے جو کہ جس کا ایز سچ کوئی اثر رسوخ نہیں ہے لیکن وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے. تو ساری چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں, جس طرح سے یہ گیم چل رہا ہے, اس میں لوگ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو کافی اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل طنز و مزاح میں ہی آپ چلے جائیں تو جیسے انور مقصود صاحب نے یہ کی ہے 14.15 اگست, 14.15 اگست, تو ایک پوری سیریز تھی. اس میں مختلف پولیٹیکل شخصیات کے کرداروں کو رکھا گیا اور طنز و مزاح کے زمرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ایسے معاملات پہ بات کھولی جو لوگوں تک پہنچی اور لوگوں کو اور اویئرنیس پیدا ہوئی کہ بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, کون کیا کر رہا ہے, اور اس میں تاریخ کے بھی ریفرنسز, پھر آگے فیوچر میں کیا ہونا ہے. تو اس طرح سے, کیونکہ ہنسی مذاق میں انسان بہت مشکل اور بھاری بات بھی آرام سے سمجھ جاتا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل سٹائرز ہوتے ہیں وہ اس لیے ہی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے پولیٹیکلی, ان کو شعور بیدار ہو کہ بھائی سیاسی سطح پہ ہمارے ملک میں کیا معاملات چل رہے ہیں, کون سی پارٹی کیا اپنا کام کر رہی ہے, کس طرح سے اپنے معاملات دیکھ رہی ہے, کون سی پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہے, اور کون جو ہے اپنے پاور کو مس یوز کر رہا ہے, اور پاور کا مس یوز ہوتا کیا ہے اصل میں, اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس طرح کی ساری اویئرنیسز, اور ایک غریب کو کس طرح سے اس کا استحصال ہو رہا ہے اور اس کو اپنے حقوق کیسے حاصل کرنے چاہیے, وہ اس وہاں تک کیسے ایوانوں تک پہنچے گا, اپنی آواز کیسے پہنچائے گا. تو یہ تھیٹر ایک ایسا میڈیم ہے جس سے عوام تک بات پہنچتی ہے, ماسز تک بات پہنچتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ, اور آبویسلی پھر اوپر تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. جب ایک بات ہو رہی ہوگی تھیٹر میں اور لوگوں اتنے سارے دیکھیں گے, جب وہ باہر نکلیں گے, جب اس پہ بات کریں گے, اور اخباروں میں بھی چھپتی ہیں, ریویوز چھپتے ہیں, تو آبویسلی اٹس اے ویری اسٹرانگ میڈیم جس کو بہت ہی اسی وجہ سے دھکیلا گیا کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ میڈیم ہے. تھیٹر میں کوئی کٹ, کوئی کیو نہیں ہوتا, ایک بات شروع ہوئی تو ہوئی, اور یہ ایکٹرز میڈیم ہے, اور کسی دن کسی ایکٹر کا سر پھر گیا تو وہ تو بہت کچھ کہہ دے گا. ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے, اٹس انسرٹنٹی, اس کے اندر بہت انسرٹنٹی ہے, کسی وقت بھی وہ کچھ کہہ سکتا ہے. تو اتنا اسٹرانگ میڈیم ہوتا ہے اور اس وقت آڈینس پہ بڑا اثر کرتا ہے. ٹیلی ویژن کی کوئی نیوز, کوئی فلم یا ڈرامہ اتنا آڈینس پہ اثر نہیں کرتا, فلم اتنا آڈینس پہ اثر نہیں کرتی جتنا سامنے بیٹھ کے جب اداکار پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی بات بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو یہ ایک ہے اس تھیٹر کے اندر پاور ہے جو کہ تبدیلی لانے میں بہت ایک اپنا پارٹ پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ تھیٹر ماسز تک پہنچتا ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں کی اصلاح کرتا ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام وائس آف SMIU.
جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج فیوچر آف تھیٹر ان پاکستان کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پارس مسرور صاحب. سر اب کچھ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تھیٹر کی بات کی، تاریخ کی بات کی، تو تھوڑا سا تھیٹر کی اقسام پر بھی بات کرتے ہیں کہ کتنی کائنڈز آف تھیٹر موجود ہیں اس وقت دنیا بھر میں. ویسے تو آبویسلی بہت کافی ساری ہیں. ایک تو سیٹنگ ہوتی ہے، تھیٹر کی سیٹنگ ہوتی ہے، جیسے پروسینیم ہے، کہتے ہیں کہ اسی کو تھیٹر کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا جو کہ سامنے آڈینس ہے اور ایریا ہے جہاں پہ پرفارم ہو رہا ہے. ایک سیٹنگ یہ ہے. ایک تھرسٹ تھیٹر ہوتا ہے جس میں 3 حصے جو ہے وہ آڈینس بیٹھتی ہے یہاں سامنے، اور ایک ایریا ہوتا ہے بیک ڈراپ کا اور سامنے. اسی طرح سے تھرسٹ تھیٹر ہے، ارینا تھیٹر ہے، فلیکسیبل تھیٹر ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں. ارینا تھیٹر جیسے روم سے چلا آ رہا ہے کہ بیچ میں ایریا ہے جہاں پہ ایکٹر پرفارم کرتے ہیں اور چاروں طرف گول دائرے میں چاروں طرف لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک سیٹنگ ہے. تو اس کے بھی مختلف ٹائپس ہیں، اس کے بھی مختلف معاملات ہیں. لیکن اس کے علاوہ آبویسلی ہر طرح کا تھیٹر ہوتا ہے. سیریس، کامیڈی، ڈانس، میوزیکل، جتنے جانرز آپ دیکھ لیں وہ تھیٹر کے آج کل ہو رہے ہیں. جیسے کبوکی تھیٹر ہوتا تھا انڈیا میں، بھرت ناٹیم، اندر سبھا، اور پاکستان میں تو مختلف سٹائلز رکھے جاتے ہیں، پولیٹیکل سیٹائر. تو اس طرح سے اگر آپ جانرز کی بات کر رہے ہیں تو جانرز تو آبویسلی جتنے انٹرنیشنل تھیمز ہیں ان کے اندر آپ کسی بھی جانرا میں، جیسے کنٹمپریری اس وقت جو تھیٹر چل رہا ہے اس میں بھی بہت سارے ٹائپس ہیں. اور کمرشل میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے ٹائپ. ایکسپیریمنٹل تھیٹر اب شروع ہو گیا ہے کہ اس میں ایلوژنز کریٹ کیے جاتے ہیں، ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے. تو اب تو اور اس کے ٹائپس اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلے تو، اور ہاں آبویسلی فوک تھیٹر ہے. فوک تھیٹر میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی دنیا کے خطے میں وہاں کی فوک سٹوریز، وہاں کا فوک لور سارا، اس میں کلچر اور لینگویج اور وہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اسی طرح سے انڈیا میں، جاپان میں، چائنا میں، ایون پاکستان میں بھی جو ہماری کلچرل فوک لور ہے اس کا ایک تھیٹر فارم الگ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو میوزیکل اور ڈانس پرفارمنس، یہ بھی تھیٹرکل پرفارمنسز بھی ہیں. دیز آر آلسو دا ٹائپس آف تھیٹر سم ہاؤ، کیونکہ وہ شروع وہاں سے ہی ہوتا ہے. اور داستان گوئی یہ بھی ایک فارم آف تھیٹر ہے جس میں پوری داستان، جیسے یہاں پہ دلی سے شروع ہوا معاملہ اور اب یہاں پہ بھی شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ بھی اکیڈمی کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں داستان گوئی، داستان امیر حمزہ. تو اس طرح سے بہت سارے فارمز ہیں جو کہ پریکٹس کیے جا رہے ہیں اور مزید ایکسپلور ہو رہے ہیں. سر مختلف فارمز ہیں، کائنڈز ہیں، تو اس کے سیٹ اپس اور ارینجمنٹ بھی مختلف ہوتے ہوں گے، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. وہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جیسے پروسینیم ہے، تو اب وہ ڈائیگرام تو میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن پروسینیم کا ایک اسٹیج ہے، جیسے نارملی جیسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج ہے، اس کے ونگز ہیں سائڈ میں، اور یہ پروسینیم کہلاتا ہے ایریا جو ہوتا ہے. سامنے آڈینس بیٹھتی ہے اور آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ ایک نارمل سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تھرسٹ تھیٹر ہے جس میں 3 سائڈز ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں 3 سائڈز پہ. ایک سائڈ جو ہے وہ 3 سائڈوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. ویسے تو یوں سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن تھرسٹ تھیٹر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ بلیک باکس تھیٹر بھی سم تھنگ اس کو کہتے ہیں، جس میں جو 3 سائڈز ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں اور آڈینس 3 سائڈ سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ارینا میں نے بتایا کہ وہ جو سیٹ اپ ہے وہ ایک گول دائرے میں تھیٹر کا وہ اسٹیج ہوتا ہے جس پہ آڈینس ایکٹرز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے گول دائرے میں آڈینس بیٹھی ہوتی ہے. وہ آپ نے روم کا وہ دیکھا ہوگا شاید ایتھنز میں، جو وہ ارینا تھیٹر ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے تھیٹر ہوتے ہیں جس میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ فلیکسیبل تھیٹر میں، کہ اس میں بھی مطلب کوئی پرٹیکولر آئی تھنک ایک جو تھرڈ سامنے جو وال ہوتی ہے، ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ فارمز. ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو بیسکس ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی مزید ایکسپلور ہو رہے ہیں. اب جیسے اندر ایک کیا کہتے ہیں انڈور تھیٹر بھی، انٹیمیٹ تھیٹر بھی ہو رہا ہے، روم کے اندر کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے. تو ڈفرینٹ فارمز ہیں جو کہ ایکسپلور ہو رہے ہیں اور اب مزید اور ہو رہے ہیں. تو اس میں ایکسپیریمنٹ کی بہت جگہ ہے.
ٹھیک ہے سر, ہم نے تھوڑی دیر پہلے آمدن کی بات کی تھی کہ تھیٹر جو بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, رائٹرز وغیرہ, اتنی آمدن نہیں ہے, تو ان فیوچر لوگ راغب ہو جائیں گے اس طرف آنے کو, کیونکہ آبویسلی مہنگائی اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب رجحان اس لیے بدل رہا ہے کیونکہ اب آنے والا دور کانٹینٹ کا دور ہے. اچھا کانٹینٹ اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو ایک پڑھا لکھا, سمجھدار, منجھا ہوا اداکار چاہیے. نیٹ فلکس آپ نے سنا ہوگا, اس وقت بڑی سیریز وغیرہ چل رہی ہیں, اور اس ادھر جس لیول پہ کام چل رہا ہے اور جس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, آبویسلی پاکستان کے یوتھ کو اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اب اس دوڑ میں شامل ہونا ہے. پہلے جو یہ سطحی ڈرامے چل رہے تھے جس میں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور ساس بہو کے ڈرامے, اور وہی ایک کیریکیچر کردار, اور کسی بھی ایکٹر کو ایفرٹ لگاتے ہوئے آپ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ اپنے کردار پہ ایفرٹ لگا رہا ہو, بس ان کو لکس بنانے ہیں اپنے, اور بس اسی پہ ہی چل رہا ہے. لائن بولنی آتی نہیں ہے, بس جو رٹا مار لیا اسی پہ لائن بول دی. تو اب یہ معاملات چینج ہو رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے, آبویسلی اس کے لیے تھوڑی سمجھ چاہیے. جب آپ کوئی گمبھیر بات کر رہے ہیں, جب آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو لیئرز میں ہے, تو آبویسلی اس کے لیے کوئی ایسا ایکٹر چاہیے جو ان لیئرز میں سوچتا ہو, جو اس کو انٹلیکچولی گرائنڈ کرنا جانتا ہو, اس جملے کو رینڈر کرنا جانتا ہو, اپنے اسٹریسز, پازز اور آواز کا استعمال جانتا ہو, اس کے ایکسپریشنز پورے پکے ہوں, تب جا کے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر پائے گا. دنیا جہان میں فلم کے اداکاروں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی کی بہت ہی زبردست اداکاری دیکھتے ہیں, اور آپ جب اس کے ریسرچ کر کے اس کا انفارمیشن نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تھیٹر سے ہے. ایون ہندوستان میں جو بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں اس میں کچھ کردار ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں, جب پتہ کیا جاتا ہے کہ کون ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ہیں جو کہ دلی میں واقع ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اکیڈمی کھلی ہے, اور یہاں پہ بھی ایسے منجھے ہوئے اداکار موجود ہیں جو کہ ابھی لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں, اور کچھ دیکھے ہیں انہوں نے. پیسے کم ہیں آبویسلی, ابھی تو ہوں گے کم, لیکن آہستہ 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 میں سمجھتا ہوں جیسے چیز بڑھتی جائے گی تو اس میں کچھ اضافہ بھی ہوگا. لیکن فی الحال ابھی تھیٹر کے اندر ایک بندہ جیسے میں ہوں, بائی پیشن آپ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا پیشن ہے, میرا جنون ہے, مجھے کرنا ہے, تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں. لیکن ہاں حقیقت یہ ہے کہ پیسے نسبتاً کم ہیں ٹیلی ویژن کے مقابلے میں اور فلم کے مقابلے میں, بیکاز وہاں پہ ہائی بجٹس ہوتے ہیں, اور جو اداکار ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سارے کمرشلز آ رہے ہیں, اتنے سارے پیسے انوالوڈ ہیں. تھیٹر میں تھوڑے کم پیسے انوالوڈ ہوتے ہیں, ریسورسز کم ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ریسورسز بڑھ جائیں تو اچھا ہو جائے گا, بیکاز اس سے زیادہ اسٹرانگ میڈیم کوئی ہے نہیں. اور ایک فلم کے پروڈکشن میں اور تھیٹر کے پروڈکشن میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے, اتنی ہی محنت لگتی ہے. سر تھوڑا سا اپنے ذاتی سفر کے بارے میں بتائیں, آپ نے اپنا کریئر کس طرح شروع کیا؟ میں تو بہت خوش نصیب ہوں, اپنے آپ کو بہت 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 خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی تعلیم جیسے ہی مکمل کی ہے, مکمل کرنے کے فوراً بعد جو ہے مجھے تو نوکری مل گئی تھی. وہ بھی اس طرح سے کہ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن فرام کراچی یونیورسٹی 2006. دین اسی دوران میں اپنا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس 2005 میں کھل چکا تھا, تو اوور لیپڈ تھا, ایک سال محنت بڑی کرنی پڑی پھر, لیکن ایک سال 2007 میں میرا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کمپلیٹ ہوا, میرا بیچلرز ان پرفارمنگ آرٹس. جیسے ہی کمپلیٹ ہوا تو اکیڈمی دنیا جہان میں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ایک ریپٹری کمپنی بنتی ہے تھیٹر کی, جو اس میں جو پاس آؤٹس ہوتے ہیں یا ایلومنائز ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں اور تھیٹر ڈراماز کرتے ہیں لوگوں کے لیے کمرشلی. تو ہمیں فوراً ایک ریپٹری کمپنی ناپا نے کھول لی اور اس میں ہمیں نوکری مل گئی, اور تقریباً 1 سال میں نے اس میں جاب کی, اور ایز این ایکٹر. اب آپ سوچیں اداکار کی نوکری, آپ نے سنا کبھی زندگی میں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اداکار کی نوکری کرتا ہوں. تو ہم ایز این ایکٹرز وہاں پہ ہائر ہوئے, اور جس میں ہم اسٹیج مینجمنٹ اور بہت سارے چیزوں بھی کر رہے ہوتے تھے. اس کے فوراً بعد میں فری لانس ہو گیا, میں نے جاب چھوڑ دی, بیکاز باہر سے مجھے بہت آفرز آنا شروع ہو گئی تھیں. ظاہر ہے لوگ جب تھیٹر دیکھنے آتے ہیں تو انڈسٹری سے بھی لوگ آتے ہیں,
اور اسی طرح سے مجھے فوراً کام ملنا شروع ہو گیا بیکاز میں نے بہت محنت کی اور ہمیشہ میں نے محنت پہ بلیو کیا. اور میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا رہا کیونکہ میں نے انہیریٹ کیا ہے آرٹ. میرے فادر, مائی گرینڈ فادر واز اے صوفی پوئٹ, مائی فادر واز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر. He served for 35 years in Pakistan television. Bedil Masroor ان کا نام ہے. My mother is also an actor. اور گھر میں ایک پڑھ لکھنے پڑھنے کا رجحان تھا شروع سے, تو میں نے یہ ساری چیزیں absorb کی, بچپن سے انہیریٹ کی. My father wanted me to be an engineer but ultimately میرے اندر ایک پوئٹ تھا, ایک رائٹر تھا, اور اداکاری کے جراثیم بچپن سے تھے. تو الٹیمیٹلی کیونکہ مجھے لوگوں کو انٹرٹین کرنا اچھا لگتا تھا, شروع سے میرے مزاج میں تھا ہنسی مذاق, تفریح اور قصے سنانا اور اسٹوریز کریٹ کرنا. تو الٹیمیٹلی وہ چیز, وہ رجحان مجھے اس طرف لے آیا. اور اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑا جتنا لوگ ابھی تک کر رہے ہیں. تو کوئی خاص ماں باپ کی دعا ہے, کوئی اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بہت جلدی کام ملا اور اچھا کام ملا. صحیح. سر, جو نئے آنے والے لوگ ہیں, یوتھ اسپیشلی, ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے, کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پڑھیں گے تو کچھ ہوگا, نہیں پڑھیں گے تو ایسے ہی گزر جائیں گے اس دنیا سے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ہم. علم وہ بادل ہے جس سے رحمت برستی ہے. ہم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے, ہم پڑھنا نہیں چاہتے. ہمارا قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پڑھیں. حالانکہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے ترقی ہی اس بیس پہ کی ہے کہ انہوں نے لکھا اور پڑھا. پڑھیں لکھیں. میں کہتا ہوں یہی کام ہونا چاہیے. لکھنے پڑھنے سے ہی زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو اپنی درخواست تک لکھنی نہیں آتی, کہ وہ آگے تک اپنی بات پہنچائے گا کیسے جب اس کو اپنی بات ہی نہیں لکھنی آتی, جب اس کو بات ہی نہیں بتانی آتی. جس سے پوچھو کہ ووٹ کس کو دو گے تو وہ ایک ہی نام بولتا ہے کہ میں تو اس کو دوں گا. بھائی کیوں دو گے؟ تو اس کو پتہ نہیں, میرے اماں ابا یہی دیتے تھے. بیکاز ان کو نہیں پتہ, وہ پڑھتے نہیں ہیں. اس فیلڈ میں آنے والا ہر بندہ, اس کو تو چاہیے لازمی کہ وہ پڑھے, اخبار پڑھے, کتابیں پڑھے, لوگوں سے ڈسکشن کرے, باتیں کرے. پڑھے بنیادی چیز پڑھنا ہے. بالکل. سر, اگر ہم اپنی عوام کی بات کریں, پاکستان میں اب تک ایک رجحان بہت کم ہے, اتنا بڑا طبقہ نہیں ہے جو تھیٹر دیکھنے آتا ہے, تو اس رجحان کو ہم کس طرح زیادہ بڑھائیں؟ اسی طرح سے جیسے آپ نے آج میرا انٹرویو کیا, آپ نے تھیٹر پہ بات کی, ٹھیک ہے, تھوڑی سی اویئرنیس پھیلی, اور اسی طرح سے ہی ہوگا. اور نیوز چینلز کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور چینلز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تھیٹر کے فروغ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, اس پہ بات کریں. ہم تو کر ہی رہے ہیں. جیسے جب سے میں اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا ہوں, میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ پر تھیٹر کی بات کریں اور وہاں تک پہنچائیں. اور اب فارچونیٹلی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہر اسکول میں, تقریباً کراچی کے ہر اسکول میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں تھیٹر کی ورکشاپس ہو رہی ہیں. لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. میں اتنا بزی رہتا ہوں اس معاملے میں کہ کبھی کسی اسکول میں ورکشاپ ہے, کہیں کالج میں جا کے کرانا ہے, کہیں یونیورسٹیز میں کرانا ہے. اس وقت ڈفرینٹ NGOs پروگرامز ہو رہے ہیں, اور 2020 میں آنے والے سال میں بھی باہر کی بہت ساری NGOs ہیں. USAID ہے جو کہ تھیٹر پہ انویسٹ کر رہی ہے, اور ریموٹ ایریاز میں جا کے ہمارے پروفیشنلز تھیٹر سکھانے اور ان کو پڑھانے جا رہے ہیں. اس وقت ریسنٹلی بہت سارے ہمارے گریجویٹس ٹیم بن کے وہ خیرپور, شکارپور, لاڑکانہ, سکھر اور مختلف, ابھی فی الحال سندھ کو کیٹر کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آگے بلوچستان اور پنجاب اور سرحد کی طرف جائیں گے. اور ہمارے لوگ آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں, مختلف انسٹیٹیوشنز کے اندر جا رہے ہیں, تھیٹر کی اویئرنیس اور تعلیم دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسا چھپا ہوا زبردست ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ جب وہ سامنے آئے گا, لکھے گا, پڑھے گا, تو یہ آبویسلی ملک کی ترقی کرے گا. اور بس یہی بات ہے کہ پڑھنے سے ہی ہوگا سارا معاملہ, ورنہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت کچھ سیکھنے کو مجھے بھی ملا تھیٹر کی تاریخ کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ میں کچھ سمیٹ پایا ہوں چیزوں کو, کیونکہ یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے. اس کے لیے کم از کم 5-6 گھنٹے چاہیے اور تیاری بھی چاہیے,
کہ بندہ پڑھ کے سمجھ کے آ جائے ایک بار تو وہ ساری چیزوں کو وہ کر سکے. اس ٹائم میں امید کرتا ہوں کہ کچھ میں ایلیبریٹ کر پایا ہوں. نہیں بہت اچھا کیا, بہت کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ ایک بار پھر سے. جی ناظرین, تو آج کا ہمارا موضوع تھا فیوچر آف تھیٹر ان پاکستان. امید ہے آپ سب کو بھی تھیٹر کی تاریخ کے حوالے سے اور آئندہ پاکستان میں کیا حالات ہو سکتے ہیں تھیٹر کے, اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ اریبہ خان کو پروگرام وائس آف SMIU سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. رول آف میڈیا ان کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ ریسنٹ فلڈز ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈاکٹر سبھاش نے سر انجام دیے. چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں مین اسٹریم میڈیا کا اہم مسئلہ کریڈیبلٹی ہے. آج کل کے سینیریو میں مجھے تو سب سے بڑا کرائسس جو نظر آ رہا ہے وہ کریڈیبلٹی کا نظر آ رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا جو آج سے تب 2002 سے پہلے کی بات بھی کریں تو اس کی کریڈیبلٹی تھی, اور پھر جب اتنے زیادہ چینلز آئے تو ایک بڑی اپرچونٹی تھی چینلز کے پاس کہ وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکس میں وہ ایکچوئل صحیح جرنلزم کرتے. پینل میں شریک ڈیولپمنٹ پروفیشنل مس زینیا شوکت نے کلائمیٹ چینج پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلائمیٹ چینج یعنی بڑھتی ہوئی ہوائی آلودگی اور ہیٹ ویوز ہمارے مختلف ایکشنز کا نتیجہ ہیں. یہ کلائمیٹ چینج جس کو ہم اب بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, وہ اوور نائٹ نہیں ڈسینڈ ہوا. اب اس زمانے میں بہت ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن اٹ ہیز بین اے ڈیولپنگ پرابلم فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. اور یہ اس کرائسس کو ہماری بہت ساری ایکشن ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو فیڈ کر رہی ہیں, جس کے نتائج ہمیں اب دیکھنے کو ملتے ہیں. اور نتائج ہمیں جس فارم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ہیٹ ویوز ہیں, یا پھر ڈرائنگ اپ آف ایگریکلچر لینڈ ہے. پاکستان میں حالیہ سیلاب پر میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عاجز جمالی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں حقیقی مسائل کو رپورٹ کرنے کے بجائے گلیمرائزڈ ایشوز پر بات کی جاتی ہے. سیلاب گلیمرائز نہیں ہے, بھوک گلیمرائز نہیں ہے, دکھوں کو گلیمرائز نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے, اس کو کس طرح گلیمرائز کیا جائے, لیکن ہم گلیمرائز ایشوز کو ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. BBC کے صحافی ریاض سہیل نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو موسم کے حوالے سے رپورٹنگ پر اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں, پورے یورپ میں لوگ ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں, اس حساب سے اپنا دن کا شیڈول بناتے ہیں کہ آج مجھے کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے, جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہمیں ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے. اب اس مرتبہ دادو میں کتنی بارش ہوئی کسی کو پتہ نہیں, کمبر میں کتنی ہوئی کسی کو پتہ نہیں. بھائی ہمیں لوکل ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے, اور جو نیچے بتائی جائے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی گرمی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے, یا اس کا جو ہواؤں کا رخ ہے ڈسٹرکٹ سطح پر بتانے کی ضرورت ہے. اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکا کو شیلڈز پیش کی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں, اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں, یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے. آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں, یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے. ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور Honorable Chief Guest, Janab Ismail Rahu Saab, the Minister
Universities Boards and Boards Department, our learned Dr. A.Q. Mughal Saab, Member Senate, Member Syndicate and ex-Vice Chancellor of Sindh Agriculture University, Tandojam, the Dean Saiban, advisor academics, officers, faculty, and my dear students. Thank you for organizing, and Director Student Affairs and his staff and team for organizing this oath-taking ceremony. At the outset, I am very much thankful to our learned Minister Saab, who has all the way joined us and being part of this oath-taking ceremony. I highly appreciate the efforts of the outgoing members of all the societies. आपको पता है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि when we describe a university, we have 3 stakes. One is the student, the other is the faculty and staff, and the third is the student. और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा वो फैकल्टी भी बैठी हुई है और ऑफिसर्स भी बैठे हुए होते हैं हमेशा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक उसमें आपकी सोसाइटीज़ का एक बड़ा रोल है, और जिसकी वजह से इतनी हमारी बेहतरीन एक्टिविटीज़ होती रही हैं. एंड आई बिलीव जो उनके पीछे वी शैल नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ द योर हेड ऑफ द सोसाइटीज़ विच आर द फैकल्टी. वो आपको जो आपको हेड करते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में उनका एक अपना रोल है. वी सेलिब्रेटेड आई बिलीव देयर कंट्रीब्यूशन एंड their presence with when we had a last get together, and I hope कि इंशाल्लाह जो हमारी न्यू सोसाइटीज़ आई हैं, और क्योंकि अब ऑलमोस्ट कोविड फ्री वर्ल्ड भी हो रही है, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, तो आई विल इन फैक्ट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स शैल ट्राई देयर बेस्ट टू इनकरेज द ऑल सोसाइटीज़ कि आपकी बहुत और एक्टिविटीज़ हों जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस के लिए और उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. तो इंशाल्लाह बाय द टाइम रिसेंटली वी हैव सीड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्पोर्ट्स साइड, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि इसमें और भी हम ज़्यादा एक्टिव हों. सिमिलरली जो भी सोसाइटीज़ हैं, मैं समझता हूँ इनको और भी हमें एक्टिव एंड डायनामिक होना चाहिए, और आपकी पार्टिसिपेशन, आपका एक्टिविज़म इस यूनिवर्सिटी के लिए और भी बेहतर साबित होगा. थैंक यू वेरी मच. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के तहत होने वाली 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने हिस्सा लिया. इशूज़ इन पाकिस्तान हायर एजुकेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ डॉक्टर शुमाइला इजाज़ मेमन ने सर अंजाम दिए. वाइस चांसलर NAD यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज हशमत ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहैसियत कौम हम इदारों में मयारी अफरादी क़ुव्वत फराहम करने में नाकाम रहे हैं. The quality of system is important, but the quality of human capital and human resource is far more important than any other system. And we have to develop ways and means of producing good quality human resource. And that is what not only NAD University, but the entire nation needs, entire country needs, good quality human resource. Numbers are important, that the number of the literacy rate has increased, has improved, but comparing the quality against the quantity
probably we have not done very well as a nation. प्रेसिडेंट ज़ैबिस्ट बेगम शहनाज वज़ीर अली ने जामियात को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे निसाब को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किए जाने की ज़रूरत है। चैलेंज जो रेलेवेंस का है ना, वो सबसे बड़ा है। What we teach in our universities is based largely on the curriculum which has been established through all the multiple curriculum committees of the Higher Education Commission, and also those areas, disciplines, domains, subjects and courses that are looked at by the accreditation agencies. तो ये जो courses जब set होते हैं, ये जो topics आप पढ़ाते हैं, हमारे students पढ़ते हैं, तो क्या ये वो topics इतने relevant हैं और इतने connected हैं world of knowledge के साथ? आजकल जितनी तेज़ी से innovation आ रही है, तेज़ी से दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बाहर के impact हमारे ऊपर भी पड़ रहे हैं, क्या हम अपने नौजवान नस्ल को, हमारे टीचर्स को, और मैं साथ साथ कहती हूँ हम सबको भी, वी हैव टू बी कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एज द लीडर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, आर वी चेंजिंग फास्ट इनफ? वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतहर महमूद ने जामियात के किरदार पर बात करते हुए कहा कि जामियात को अपने रिवायती किरदार से आगे बढ़कर तलबा को मुआशरे के लिए कारआमद बनाना होगा। कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का फिर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? वो सिर्फ ये नहीं है कि एक डिग्री देनी है या कुछ नॉलेज देनी है, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर करना है, लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करना है। जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि अगर 4 और 5 साल चलें, 3 साल तो मिनिमम, 3 से 5 साल एक यंग एडल्ट आपके पास गुजारता है, तो आप उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो सोसाइटी में एक लीडरशिप रोल प्ले करे, किस तरह वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके उनको ट्रांसफॉर्म करे। और वो तभी कर सकता है जब वो खुद एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में है जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव किया जाता है। अगर यूनिवर्सिटीज़, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसकी लीडरशिप चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करती है और प्रैक्टिस करती है, तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी एनवायरनमेंट होगी जो इस इंडिविजुअल को एडिक्वेटली प्रिपेयर कर देगी। वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो डॉक्टर ताहा हुसैन अली ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जामियात की तवज्जो का मरकज़ तालिब इल्म होने चाहिए। I'm looking at the universities should be coming up with the student centric, and this is the part which I think the university is missing, that we are not making this university as a students centric universities. So the student centric means they should be coming up with, as we have trying to come up with the RISE, R-I-S-E, which is your research and innovation and industrial liaison, student excellence and entrepreneurship. So in which we are trying to make it as a student-centric, industry-centric and alumni-centric, this whole university. So the student should be having reflections of all these 3 basic elements for the sustainability of any of the education system in any of the community. वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार डॉक्टर सोहराब बिजेंजो ने शुरा से गुफ्तगू में कहा कि हमारे निसाब में अमली तरबियत का फुकदान है। Curriculum that we are teaching to our students it's mostly cognitive based. Definitely we can't make it totally psychomotor, but the thing is that the contents we are teaching mostly it's theoretical, and we are just neglecting that psychomotor part or the practical part that should be essential, because when we talk about these technologies, then we need to have some strong research background for that. We need to carry out research for it. But the problem is when we talk about the research and about these things, then we need to have a model for it. वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार अहमद ने पैनल डिस्कशन में ऑनलाइन शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आला तालीम के शोबे में मुस्तकबिल के लिए नई राहें मुतय्यन की जानी चाहिए। Giving that education which is not needed at this time will not be of any use to the society, and the amount of money which is being spent on them will go waste. It will not only frustrate the youth that after passing out they will not be able to get a job, but will also not be able to achieve the objective for which they had come to the university. So we have to make a paradigm shift in all this, and I think the best way forward is, and I take it myself, that we should have a consultative group who should sit down either in the province itself or it should be at the federal level, draw a map of what is the way forward.
वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। All of you and madam, you too have really made our day. And this is what I have been dreaming, to have such a galaxy of the people around and to talk about the tertiary education. वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी के हमरा शुरा को शील्ड्स पेश की। बच्चों, आपकी खुशी और हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर बड़ा काबिल एतमाद नहीं होता। इसीलिए आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच में शामिल है डॉक्टर का आपको सेहतमंद रखने के लिए चुना, वालिदैन का आपको साफ रखने के लिए चुना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना, टीचर का आपके सर पर या पीठ पर थपकी देना, दादा दादी या नाना नानी के साथ गले मिलना। बैड टच में शामिल है किसी का आपकी शर्मगाह को छूना, छुपकर हाथ लगाना, अजनबियों का छूना, ऐसा छूना जिसका आपको बताया जाए कि अच्छा है लेकिन आपको बुरा और शर्मनाक महसूस हो, ऐसा छूना जो आपको गलत लगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैड टच का निशाना बनाया गया है तो फौरन अपने वालिदैन या फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं। Honorable Madad Ali Sindhi Saab, Federal Minister of Education, His Excellency my brother Jamal Sangu, Consul General, Turkey Consul General at Karachi, Dr. Tariq Rafi, Chairman Sindh Higher Education Commission, our keynote speakers, Janab Javed Jabbar Saab, Madam Mohtarama Akbar Rashidi Saiba, Professor Ejaz Qureshi, and Dr. Subhash, distinguished Vice Chancellors, distinguished guests, ladies and gentlemen, print and electronic media, my learned deans, faculty, academic advisor, officers and students, a very warm welcome at this historical institute. We have been celebrating this institute's birthday on every 1st September. This year, the purpose has been divided into two segments. Over the time of 3 years, I realized that besides the history of this historical institute, we shall not forget the services and the importance of a person behind it who is no more than other than Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. So in a way, we are celebrating this Foundation Day to salute the services of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Now you just saw our documentary on Hassan Ali Afandi, and I really appreciate the efforts of our Media Training Center and the Public Relations Department for making this documentary, which was long awaited, to be very honest. And I came to know this is the first documentary ever produced on Hassan Ali Afandi. No doubt that is responsibility of this institute, responsibility of all of us. But I must say that this should have been highlighted long time ago. In the same way, I always say the importance of this institute. You saw, and we had one documentary also on the university, but because of the time constraint, I skipped that. But just to let you know that this institute is just 10 years younger than Anglo-Oriental College, which was established by Sir Syed Ahmad Khan, and now it is called Aligarh Muslim University. That was established in 1875, and we established this institute in 1885. So it's just 10 years.
but it is significant to observe that Oriental College became university in 1920, just after its 45 years. And it took 137 years to make this institute a university. Even if I started from the existence of Pakistan, then even it took around 65 years to have this university. I would have, and I, at any time, the people who are behind must have realized the importance of this institute. मैं तो ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो अगर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी पाकिस्तान में तो वो ये इदारा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा. ही वॉज हेयर फ्राम 1987 to 1992. और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान. मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे करना नहीं आता. उसके पीछे बहुत सारे हैं. इफ़ यू गो टू आवर म्यूज़ियम एंड वॉल ऑफ द फेम, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी शख्सियत हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नज़र नहीं आई जिसने किसी न किसी तरह इस इदारे से अपना ताल्लुक़ न रखा हो. हमारे टर्शरी एजुकेशन का जो फाउंडर है, मैं कहूँगा पाकिस्तान पे, अल्लामा काजी, ही वॉज हेयर. And then you name it, whether in every field. And what a proud I am, I feel myself, that my father Taj Sarai was also a student of this institute. Now coming back to the, क्योंकि हम अपना एक सालगिरह भी मना रहे हैं, तो I thought कि let me share with you some glimpses and some achievements which we have achieved in last 3 years particularly. You see, we started in this university became, ये भी एक बड़ी अच्छी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं इस तारीख़ी इदारे के बारे में, तो मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि yes, we are quite old and have a historical background, but as a university we were just established in 2012. तो 2012 से 2023 तक का जो सफ़र है, and we started with just 5 programs and 129 students. And unfortunately वो population जो student की बढ़नी चाहिए थी, वो one or other reason it remained thinly populated. But ladies and gentlemen, let me tell you that in last 3 years we have moved from 1850 to above 6,000 student population, which is more than 200% increase in student population, and that has brought, you know, our own contribution to the budget. क्योंकि जब universities की बात की जाती है, तो one of the significant parameter for the performance of the university is counted that how much you contribute to the overall budget or overall revenue of the university. So you can see, I hope एक दिखाया गया आपको कि यहाँ पर we have moved in last 3 years from 330 million to 700 million. हमारी बजट बढ़ी है, और उसमें I am very happy to tell you that now we are contributing into the overall budget of the university. 46% comes from our own contribution of. Similarly, if we talk about our development projects, so Alhamdulillah, in last 3 years we have been able to complete a huge project of IT building, a new school building,
Sindh Madressatul Islam School Building, University Development Office, Ibrahim Mullah Research Lab. Let me tell you, ladies and gentlemen, Dr. Ibrahim Mullah is our alumnus, and he visited us 2 years ago, and he contributed a significant amount for the establishment of this wonderful research lab. तो वो हमने अभी अपनी research lab वहाँ पर रखी है. We have renovated cafeteria. We have established youth development center. We have been in coordination with EFT. We have renovated our Talpur house, a 1906 old years, building from 1906. We have established a national incubation center, which is like there are only 3 national incubation centers established by the federal government in collaboration with the government of Punjab and government of Sindh. और 3 जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बने हैं, उनमें से एक IBA सखर, एक एट जामशोरो, एंड द वन इज़ इन कराची एट सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. और आपको खूबसूरती इसकी यह है क्योंकि आजकल हम 21वीं सदी की चैलेंजिंग सेंचुरी में मैं कहता हूँ हैं, और हमें अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ सफिशिएंट करना है. दे शैल बी जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लेट मी टेल यू, और ये जो सेंटर है ये सिर्फ सिंध मदरसतुल इस्लाम के बच्चों के लिए नहीं है. इट इज़ फॉर द इंटायर प्रोविंस. एनीबडी कैन कम हेयर एंड मेक अ ग्रुप एंड मेक टू स्टार्ट अ बिजनेस. एंड लेट मी टेल यू अ सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट देयर हैज़ बीन 30 companies which were registered by the students, and ladies and gentlemen, let me tell you that they have earned 30 million rupees under those projects. And I appreciate the efforts of particularly Director Oric and his team for maintaining and sustaining that institute at SMIU. Ladies and gentlemen, let me tell you, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, or to be very honest, when I was moving from Tandojam to Karachi, and I think most of the people sitting here all know that how much difficult these old universities are to run. So I remained there for 7 years. My successor, Dr. Murray, is smiling, वो मुझे देख रहे हैं. It's very difficult to run these conventional and old universities because of the many issues. तो मैं 7 साल वहाँ वाइस चांसलर रहा, and then I was coming here, and I realized that let's have a good time and have some relaxation. लेकिन जब मैं यहाँ आया, yes, it is a very historical institute, but the only thing which was lacking and which was very important was a research culture. Though we were just at the time like 8 years old, मगर हमारा जो रिसर्च कल्चर था वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था. तो I and my team, and I am really happy, particularly my faculty, my deans, we all came together, and मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास 17 मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, और उसमें से 9 प्रोग्राम हमने लास्ट 3 इयर्स में रिकग्नाइज करवाए हैं. Similarly, we all know the contribution of the research journals into the research society and into the research environment of the university. तो वहाँ पर भी हमने अब हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो हैं वो 7 रिसर्च जर्नल्स हैं, जिनमें से 4 रिसर्च जर्नल्स हमने लास्ट 3 इयर्स में प्रोड्यूस किए हैं. Then research projects. They were very, minimal, like our faculty had just 2.9 million research projects at that time. And now, alhamdulillah, we have 27.2 million research projects are on the way, and they are being implemented at the university. We had a wonderful global research congress, under which we started a new trend in this part of the world by having a parallel 5 international conferences under the Global Research Congress. And not other than that, we have organized first job fair here, क्योंकि बच्चों को हमें job opportunities देनी है. और by having this first job fair, we had almost 100 companies. They came here and they offered more than 40 jobs
to our students after a whole process of their selection. So these were some important points which I wanted to share, क्योंकि हमारी सालगिरह का दिन है, so I thought कि we shall understand and see that how we are moving. And the second part जो आज का है, जिसके लिए मैंने आप सबको पहले बताया कि हसन अली आफंदी साहब और उनकी खिदमत, मैं जहाँ जाता हूँ, किसी भी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बाहर की तो बातें कुछ और हैं, but wherever I move around and I introduce myself as a Vice Chancellor Sindh Madressatul Islam, तो दो चीज़ें डेफिनेटली की जाती हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, इसने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया, और ऑन द लाइटर मोड एंड अ लाइटर मूड इन फैक्ट मैं उनसे पूछता हूँ, यू नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड इट इज़ वेरी लाइटर साइड पे है कि वो ये भी कहते हैं कि कायद आज़म यहाँ पढ़ा था, फिर वो जब उनसे पूछा जाता है कि इसका फाउंडर कौन है, तो वो भी कहते हैं ये कायद आज़म था. तो यू नो आई रियलाइज्ड कि समवेयर this person and his legacy is not really truly reflected, and I am very happy. तो हमने इस दफ़ा एक नेशनल सेमिनार कर दिया आज की सालगिरह के दिन को, कि जिसमें हम उनकी खिदमात को समझें, और इस तरह के लोग, हसन अली आफंदी जैसे लोग, कायद आज़म जैसे लोग, ये इदारा और हमारे सिंध के और पाकिस्तान के ये इदारे कायम हों और ये लोग हों. तो इसलिए हमने ये भी सेमिनार, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमारे जो भी 5 की नोट स्पीकर्स हैं, महताब राश्दी साहिबा, जावेद जब्बार, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, हमारे डॉक्टर सुभाष, देवर 2-3 more resource persons, and as a keynote speakers for one or other reason they could not make it, मगर ये हमारे साथ शेयर करेंगे. मैडम ने सुबह मुझे कहा कि अब ज़्यादा नहीं बताओ, मैंने वैसे ही होमवर्क कर लिया है. तो आई होप कि इंशाल्लाह वो चीज़ें और मेरी तकरीर के बाद हाईलाइट होंगी, और मैंने होपफुली आपकी चीज़ें बता नहीं गई. थैंक यू. हमेशा वो बड़ा मुनीर नियाज़ी की बड़ी 1-2 लाइनें मुझे पसंद हैं. वो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ, किसी को ढारस बंधानी हो, किसी के पास जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. मेरी एक बुरी सी आदत कह लें कि मैं तकरीर ख़त्म करके चला जाता हूँ और लोगों को थैंक्स नहीं कहता, हालांकि उनको पता है कि मैं इनके लिए कितना खुश और प्राउड हूँ. मगर मैं कहने का आज कुछ कर्ज उतार ही दूँ. तो लेट मी टेल यू दैट बिहाइंड दिस होल, एंड इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इवेंट you will witness that there has been a huge contribution behind organization of this institute. So let me say and identify some departments of this university which have really played a significant role since last 1 month. They have been putting all of their efforts. Particularly you saw अभी हमने 2 documentaries बनाई हैं. In fact एक हमारी जो आपने देखी हसन अली आफंदी साहब पर, और दूसरी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्री को हमने अपडेट किया है. तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप सबकी तालियों में हम उनको अप्रिशिएट करें. द मीडिया ट्रेनिंग सेंटर एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. देन ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है वो हमारी अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर हो रही है, तो वो भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है. देयर इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफिस विच प्लेज अ ह्यूज रोल, डायरेक्टर IT, डायरेक्टरेट ऑफ IT, डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज, एंड एवरीबडी ऑफ अस. माय स्टाफ, माय ऑफिस जो 3 आदमियों के पर मुश्तमिल है, वो भी सारा दिन, शाम को पता नहीं जाकर क्या कहते होंगे, मगर सुबह को मेरे साथ सही होते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट दे से कि किससे पाला पड़ गया है, बट आई एम हैप्पी एंड आई होप दे आर वेल कंटेंट. आप सबका बहुत शुक्रिया. एंड ख़ास तौर पर हमारा स्कूल, बताता चलूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया शायद बताना, जब आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बजट. You see, when I joined this university in 2020, and I was really surprised to see that since last 8 years, and I mean from 2012 to 2020, there was a constant budget of ₹100 million from government of Sindh. And I and my team was very surprised. और मुझे इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुझे जो फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी एक अपनी फैमिली है, मेरा एक अपना नाम है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा वालिद ताज सहराई, वो नाम हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है.
So whenever I move, wherever I go, I take that legacy with me. And I have been always careful in discharging my duties. And जो मुझे खदशा हुआ यहाँ आकर कि it might be that during my time this school lose its importance, जो हमारी बुनियाद है सिंध मदरसतुल इस्लाम, क्योंकि मैंने देखा, I don't know why the calculations were not made before, मगर जब मैंने देखा कि इस स्कूल का जो खर्चा है वो 100 मिलियन है और जो हमें बच्चों की फीस मिलती है वो 10 मिलियन है. सो देयर वाज वेरी क्लियर डेफिसिट ऑफ 90 मिलियन. लोग पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए क्या कर रही थी, तो मैं कहता हूँ कि हर साल 90 मिलियन वर बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बजट टू सस्टेन एंड टू मेंटेन दैट स्कूल एंड द लेगेसी ऑफ कायद आज़म एंड हसन अली आफंदी. तो मैंने कहा, मुझे पता था कि मैं भी शायद चला जाऊंगा 4 साल के बाद, मगर शायद ये स्कूल किसी मुश्किलात में आ जाए. तो आई एंड माई टीम put all efforts, and ladies and gentlemen, let me tell you that from this year I am very much thankful to the government of Sindh and the ex-chief minister and the education department, the minister of education, जिन्होंने मेरी बात को समझा. and it is very difficult, यहाँ आज जिस इकानमी की बात हो रही है उसमें किसी चीज़ को अचीव करना, चेयरमैन सिंध एचईसी बैठे हैं, ये इन्होंने जो मेहनत करनी है और जो करते हैं वो उनको पता भी है कि हाउ वी गेट द मनी. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ allocated 90 million for the school budget from this year. I just missed that. और बताने का मकसद ये था कि इंशाल्लाह from this year we are maintaining, and this is a very good school. इस स्कूल की एक और भी बात है कि ये सिर्फ हमारे कराची बोर्ड से नहीं है मगर आगा खान बोर्ड के साथ भी एफिलेटेड है. और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास अगर सिफारिशें एडमिशन की आती हैं तो वो यूनिवर्सिटी की नहीं आती, स्कूल की ज़्यादा आती हैं. तो स्कूल हैज़ इट्स ओन फुटिंग्स, मगर आई बिलीव कि इंशाल्लाह फ्रॉम दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये जो लेगेसी है हमारे स्कूल की, इसको भी हम ज़रूर मेंटेन करेंगे और इसको ज़्यादा बेहतर करेंगे. वो शायद काम न कर सकें जो पिछले लोगों ने और हसन अली आफंदी साहब ने किया, लेकिन मेरी टीम और मेरे स्कूल के स्टाफ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि हम सब मिलकर इस स्कूल को बेहतर करेंगे. थैंक यू वंस अगेन. आई एम पर्टिकुलरली सर, थैंक यू वेरी मच मदर सिंधी साहब. कल हमारी मुलाकात हुई हायर एजुकेशन कमीशन पर, सब वाइस चांसलर साहिबान वहाँ थे, तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपकी पहली विज़िट है कराची की आफ्टर हैविंग 2 वीक्स बी एज एज ऑफ मिनिस्टर, और आपने आते ही पहली मुलाकात में कराची में हम सब वाइस चांसलरों को बुलाया है और उन्होंने बड़ा सब्र से और बड़े पेशेंस से हमें सुना. और मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि काम तो होते रहेंगे लेकिन लेट देम वेंटिलेट एंड लेट अस वेंटिलेट. तो हम वेंटिलेट हुए, हमने कुछ चीज़ें बताई और मदद सिंधी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने वो नोट की हैं. और मुझे होप है कि सब इदारों के साथ साथ वो हमारे इदारे को भी नहीं भूलेंगे. इस इदारे का कर्ज तो हर एक बच्चे पर है और हर एक फ़र्द पर है इस मुल्क के, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे और मुझे भी कि बाकी जो मेरा टाइम है वो भी मैं एक इज़्ज़त से और एहतराम से और एक फ़ख्र से इस इदारे की खिदमत कर सकूं. आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. Honorable Vice Chancellor Mujib Sahrai Sahab, Reverend faculty, and the shining lights, the galaxy of students who are our future of the nation. Assalamu alaikum and a good morning. It's singular honor to be here in an institution that gives you progression of Pakistan movement till progress of Pakistan till today. It spans over 138 years and provides an insight as to how our forefathers, they worked for bringing enlightenment to the natives
of subcontinent then. I was told that the establishment of this institution was in the wake of results of 1870 of Bombay constituency, where none could pass metric. And today, when I stand in this institution, this has become a leading light where most of the students and the faculty members are PhD qualified, none else in Pakistan. What an achievement. Today, I will try to address the subject of drug abuse, especially in education institutions, how we become prone or inclined towards drugs, and what can we do to save our future generation. Let me just start by saying that drugs actually imprisons you. We think that probably it provides freedom to us, emancipation to us. But in fact, it imprisons us. And what it does, it creates those chains, those psychological chains, which we cannot break over the rest of the years of our lives. So I'll try and shed some light on the importance of this issue. Drugs take you to a world, to a feeling of utopia where neither you belong to or where you would never find yourself in your life. It's a world of illusion where it takes you. It takes you away from practicality and away from life. Although I want to address the subject in this sequence, but first I would like to introduce to you what are drugs. So what is a drug? Actually, it is a substance which, when taken into body, alters its functions physically or psychologically. Our CNS Act, it combines the term narcotic and drug. So we call it narcotic drug, right? It does include plant-based, that is cannabis, opium. It does include semi-synthetics, that is morphine, heroin, and it also includes manufactured drugs, which could be synthetic as well as new psychoactive substances. Related to drugs is addiction. So what is addiction? I would just simply put across, addiction is something that affects your brain chemistry. It disturbs your originality as a person. This is what is addiction. It takes you to the world of illusions. Some of you must be science students, must be knowing what is the relationship between various neurotransmitters, the sending neurons and the recipient neurons. Addiction or drugs, what does it create? It creates a euphoric feeling. Dopamines, which are created, or hormones which are created by the recipient neurons, which are not organic to your body, but they become, or they are produced in an overwhelming fashion, overwhelming proportion, to which you call state of happiness. That state of happiness is artificial. In the movie, you must have seen that. It was specifically designed to show that movie to you.
So now coming to the classification of drugs, we have natural drugs. Natural drug means that they are grown up as you grow agriculture products like cannabis or opium, and also cocaine, that is coca leaf. Then we have semi-synthetic drugs. Through the addition of certain chemical substances to the plant-based drugs, we convert them into semi-synthetics. Morphine, you must have heard, or heroin. Then we have synthetic drugs. Now these are prepared in laboratories. They don't need agriculture fields. They do not need any agriculture projects. So mostly these are hidden. They cannot be detected and they are clandestine in character. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. Then there are depressants. These depressants mostly are used by laborers or those who actively remain involved in physical activities, so they want to take some time off. And then we have hallucinogens for all those who want to indulge in escapism from life. You want that you should not be, confronted with realities of life, with the harshness that surrounds you. So these are hallucinogens, right? MDMA, LSD, these are the examples. So they take you into world of illusion, temporarily disassociate you from reality. I'm repeating synthetic drugs because I want to tell you something else. Synthetic drugs are being produced without any quality control. At least if you want to indulge in taking drugs, you should go for some firm, some brand name. There is none that exists. And there is no quality control. It is someone working in a clandestine laboratory and producing drug of effect which you will start indulging in. Every human body will react differently to that. Okay? So this ice, as you know, crystal, shisha, whatever it is in the market, please stay away. They are not prescribed by any doctor or anybody. Right? I wanted to flash this before you because now we have something else coming up, and that is new psychoactive substances, commonly known as NPS. Ladies and gentlemen, the landscape is still evolving. We are touching almost 1,000 substances which are not under any quality control, which are being prepared by people through their indulgence
and small little analysis and experimentation. There is no empirical data available of what effect do they create or how. But they are trying to skirt around the international legislation or the national legislation. So these NPS are more dangerous because they encompass a wider spectrum. Why do I say wider spectrum? In synthetic drugs, you actually prepare them from precursors or chemical materials. But NPS also include all type of herbal or chemical compounds alongside synthetics. It is more dangerous. This is how new psychoactive substances they look like. They could be synthetic cannabinoids, that is derivatives of cannabis. They actually are not coming from the field. They are being prepared like cannabis. Okay, they are synthetic in character. They are being prepared in laboratories. Then you have cathinones, you have hallucinogenic substances, and then herbal blends and chemical compounds. So I just wanted to put across a wide spectrum, a wide range of drugs which are available to you, and they will not be sold as drugs in the market to evade legislation, to evade recovery interdiction. Have you heard of happy water? You have not. Happy water? Okay. Have you heard of oxy capsules? These are the things which are in the market. We have been brought up that something is, hashish, cannabis, hafeem, churs. No, things. You are in 21st century now. Most of you know what you are doing and what effect they are creating to your metabolism. So short-term effects, I would just highlight a few. You may read. These are the short-term effects, especially of synthetic drugs I am talking of. I see a lot of ladies sitting here. There is a slide for you also. What could be the long-term effects? Would you like to be deformed in this fashion? If it's a prolonged use for 3 to 4 years, how much time do you spend in university to attain a degree? 2 years intermediate and 4 years bachelor's degree, and then at least 2 years for master's or MPhil. It makes how many years? 8 years. Please be mindful. Remember these 8 years. Let's say if someone indulges in drugs to promote his attention span, to become a brilliant student, to outpace the others, to outpace his peers, 8 years. He will indulge in drugs. Okay? This is what will happen to you in 8 to 10 years. Are you ready to indulge? It seems you are ready to indulge. Don't think. Look at this. It will deface you. First, it will rob you of your beauty, of whatever Allah Almighty has endowed. Okay? Besides disturbing all your body functions. And let me caution you once, ladies and gentlemen. If you happen to indulge in plant-based
recovery from plant-based drugs is possible in our treatment and rehab centers. But recovery from synthetic drugs is only one. There is only one exit, and that is death. Be mindful. We have just one escape from synthetic drugs. It will give you pronounced effects as far as your studies are concerned for 8 years. You will be shining bright student, but you will be lost by your parents in 8 years. So let's talk about some global trends. How drugs are developing over the global landscape. Every year we receive a drug report, World Drug Report, and this data is based on World Drug Report 2022 last year. This year it will come by, I think, June or July for 2023. 284 million people indulge across the globe in various type of drugs. Out of them are more than 11 million who inject drugs. 11 million inject drugs. It is what the data which is disclosed. In our societies, which are closed societies, the data is not disclosed. Now see the pattern, how things are evolving. Top left you see the cultivation has gone down for opium, but production has increased because of advancement in technology. And also it is the seizures or the recoveries, the interdictions, they are increasing around the globe. On the right side just see cocaine. The cultivation has also gone up, production has gone up, and correspondingly the seizures have also gone up. Now I am talking of synthetic drugs. It has grown from 84 to 117 countries. The geographic spread is increasing because it's an easy solution. It is being prepared in your houses in small little laboratories, right? So it is going undetected. But just see how the quantity is increasing and how the number of countries are increasing. Post-COVID, this is our biggest challenge as forces who are trying to interdict drugs in Pakistan. Synthetic drugs are growing on phenomenal pace and scale. Lo and behold, we are neighbor to a country that is known across the globe for its plant-based or opioid production. All through several years have reflected the production. Just see the bumper crop coming up in 2017. Right? So if you have such a neighbor that indulges in plant-based and also in synthetic drugs production, we are confronted with this challenge. Everything passes through Pakistan. Our population is 240 or 250 million. So there is more of market available for these type of drugs. You have daily trade going on with this country and things, you know, on daily basis. So much of trade that takes place. I'm not showing you the data, otherwise I also have the data. How many established crossing points, how many people come to our side on daily basis, and what is happening in our country.
So we are exposed to, we are vulnerable to drug production in one of our neighboring countries. You, being part of education institutions, should also know how responsible nations, how the leading countries are looking at their education institutions. My expectation from Sindh Madressatul Islam is that as it has been the beacon of promotion of education and enlightenment in the country, it should also blaze the trail as far as anti-narcotics campaign is concerned. Let it be the leading institution in the country which has unparalleled institution-specific legislation and institution-specific way to identify the trends which are prevalent within the student community. Let it be that institution, that it becomes a beacon for other education institutions in the country as far as anti-narcotics policies are concerned. But I'll show you some data from international institutions. What do we see in education institutions? First is drug addiction. Because of that, the student behavior, and if there are any trends of violence. I'll show you what happens. Youth Risk Behavior Survey in US. It was carried out in 2022 just in Massachusetts. The baseline was around 7,722 students. That was the sample taken from various institutes. And the age group I'm just trying to indicate to you. That was, they were in high grades, high classes, and then high school. 6th grade, 8th grade, and high school. Just see what is the impact of e-cigarettes. It's a liberal society. And they are starting with what? Everything starts in these modern times with e-cigarette. It leads to use of marijuana or other drugs, but please concentrate on the right box, lower right box. What all types of trends are visible? Students being bullied, or they start bullying, indulging in immoral activities. Please look at the percentages which are given. It starts just with e-cigarette. It has nothing to do with drugs. On state level in Pakistan, Higher Education Commission once set out a policy for all institutions, all education institutions, that every institution should have one committee, that is Anti-Tobacco and Drug Committee, ATD&C. So every institution should have one Anti-Tobacco and Drug Committee. This is the modern form of tobacco, e-cigarette. Let's move forward. What does marijuana bring in? Leave this. Please read this. And read this carefully. I am not reading it for you. It's so immoral to read. This is what is confronting us. It is eroding our moral values. Parties with illegal substances. Alcohol consumption. Please go to this portion. It is just a sample taken in Massachusetts for willing 7,722 students. Binge drinking. These days we have binge parties. We bring in all forms of drugs
so many friends, farmhouse culture, affluent families. Now I am coming to your level, that is a university level. The study was undertaken in Ireland, and the willing participants were 11,592 in just one university. It had undergraduates as well as postgraduates. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Okay. So, these were just see the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. Just see, it is undergraduate 1, 2, 3, 4, 5 years and then postgraduate. Samples, responders, the type of drugs they were using. Cannabis is also rampant in Pakistan. It has so many co-equivalents with Pakistan, all these studies that I am showing to you. We don't have this empirical approach in our institutions. But this is what I'm trying to show you. That all institutions need to develop this approach. Because we have to save our future. We have to save you. So this is how the prevalence of drugs within that one institution. When did they start using it? Now look at this. The earliest could be under 16, but it's the age when you enter college. You come to the university and you graduate. It's that age. After that, either you are no more, I repeat, either you are no more or you have recovered. It's your age, ladies and gentlemen, I am talking of. There is no exaggeration. I didn't prepare this data. It is coming from this University of Ireland. It is available on the web. Location of use. Pubs, house parties, festivals, home, other. Now this is the place. Please guard this. Sleepovers, night outs, farmhouse parties, please guard this trend. Guard this trend at your family level. I wanted that your parents were also sitting here so that I talk to them also. This is what my emphasis is, that whenever I visit an institution, I should talk to the parents, the teachers and the students. It's the triangle that I need to speak to. Reason for use. Fun. Because at this age, some of you, when you go for parties, fun. Some of you try to fit in. Fit in what? I am from a lower class, I have been invited to an affluent family, so I try to fit in. I should not be taken as somebody who's backward in that very limited circle. So I try to fit in. Please don't lose your roots. Always be proud of your roots. Always be proud of your moral values. Some for relaxation, some for emotional distress, some to help with study and exams, and there could be other uses. It is all those types of drugs. Just see ecstasy and ketamine. Ketamine is actually given to animals for anesthesia. So it is prevalence of synthetic drugs. So area of effect. How does it impact you? Does it impact your thinking? Yes, negative.
Academics, yes, negative. Study, negative. Just gives you one positive effect. What it could be? Socializing. Just one positive effect. What do you gain out of socializing? What do you gain out of networking? These are your formative years of life, foundational years. You don't need any networking. You don't need to improve your CV just by socializing. So opinion of the students, just see how many fall into positive. It is just marginally over 7% that it has positive effect. Rest all are confessing it has negative effect. And it is coming from whom? Not from a Muslim society. It is coming from a liberal society. So, low mental well-being, moderate mental, high mental well-being. Where is high mental well-being? Just see that. Do you have high mental well-being after taking drugs? No. Please focus here. I showed you a slide of the lady earlier who lost her life in 8 to 10 years. Now I am telling you, even if you want to quit, it is not a switch on or off effect. If you want to quit, that too plant-based, it will take you less than 2 years or 2 to 5 years or even more than 5 years. And for synthetic, I told you there is just one exit. God forbid that. So what are the trends in Pakistan? There have been a very few small little studies in various education institutions. So perceptions of Pakistani medical students in 2006, in one of the studies that was undertaken, just see it was only 174 self-reported. Just see that they say peer pressure 96%, academic stress, curiosity, and to go to sleep. This is medical students. 78% said they didn't intend to ever take drugs in the future. Females and day scholars were more willing to discourage a friend. Yes. Now, this is what is the expectation from females. That you become a moral deterrent instead of using yourself. You become a moral deterrent in an institution. Morality, religion, and harmful effects of drugs are the most common deterrents. There was yet another study, 2022. The sample was 546, but 490 responded. It was Islamabad based mostly. So this is how various students were consulted in various institutions. This is what is their feedback. See this. Out of 490, just see this. And students' response on drugs for the past 12 months or 1 year. So when they join university, in the very first year, that is what is most dangerous for them. The very first year. So how old were you when you first started? Please see these years. They correspond to the studies in the West that I have shown you, in the US and also in the Europe. I have shown you two studies from two different parts of the world. It's the same tendency prevalent here. The same number of years. How frequently do you? It is daily.
becoming habitual. Maybe after every salah. The type prevalent is opioids, that is heroin, morphine, or cannabis. But just see amphetamines, hallucinogens, sedatives, these are also there. So students' response on early exposure. How could you just see this? This is where I want to caution you. When you come to university, you feel yourself empowered, away from your family, away from the supervision of your family, someone coming from a far-flung area to a university, to a hostel. This is where you are exposed to. So choose your friends, choose your circle, close circle very wisely. This is yet another study. This is regarding the prevalence of synthetic drugs in Pakistan, and it is done by UNODC. It's recent, 2021. Prevalence of synthetic drugs, schools, just see colleges and university, take 65%. Elsewhere, technical education institutions, academies, more of educational institutions. And now this is alarming for me. As an elder, this is alarming for me. What alarms us? Higher percentage of students is equivalent to the number of criminals using drugs in a society. There are other shades also. So who all indulge in synthetic drugs? The criminals and students. They stand out. Kudos. They stand out. This is alarming to me as an elder in a society. That today, the students, God forbid, they are becoming criminals of the future. We have to stop this. There's a need for introspection. There's a need that we stick to our moral values. There is a need, someone has to act as a moral deterrent. I'll not bore you any further. I'll quickly come over to the ANF response. What we are doing. Ladies and gentlemen, it's a very small force, but it's a force that creates effects. It's less than even the number of policemen deployed in Karachi East, in one of the districts of Karachi. It's less than, but it is deployed all over Pakistan. We are deployed on all the airports, dry ports, seaports, border crossings, some of them, and we are organized on the basis of our regional directorates. One is sitting in front of you in every province we have. So Brigadier Rizvi is here in Sindh, he looks after Sindh province. And then down that regional directorate, we are organized on the basis of police stations. What we do, we are located on the strategic inlets and outlets of a province or of the country. What we do? This is the data for the past 5 years. The cases and the arrests. But here is something more important. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons.
So it is prevalent in our society. I told you how is our neighborhood, how we are exposed, how we are vulnerable. Till the time we do not exercise self-discipline, we stay away, we report. There is a helpline 1415. Please call us, tell us. We will respond. In the past 5 years, I will leave a calculation for you. You can find out. In the past 5 years, it has been 645 metric tons. 645 metric tons is not a small amount. Do you know, last year, what was the financial worth of the drugs that we seized? It was $6 billion. $6 arab. $6 billion I am talking. This is the financial worth of the drugs that we seized. Last 5 years, these are the international smugglers drug traffickers that we apprehended. But it's not only that we are working in drug supply reduction. We are also working in drug demand reduction. That is rehabilitation and treatment of drug addicts. We have various centers. Yesterday, alhamdulillah, with the magnanimity of Sindh government, we inaugurated 2 more. One at Mangupir and one at Malir. In Karachi now, we have Liari as the third, which is functioning since 2010. Must visit Liari. It's one of our best treatment center. The treatment is given free of cost. And for any drug addict that goes to a private treatment center, it costs you minimum 3.5 million rupees. And we are doing it without any cost. This is the service to humanity. In Karachi, we have more than 400 bed capacity available. It is all full, and we have a long line, long list, waiting list. It's almost a period of 3 to 4 months for treatment and rehabilitation. Since yesterday, we have achieved another milestone that we have started a 6-month phase of reintegration. That we want all those who come for treatment and rehabilitation are also given a certain specific skill set, so that when they go out, there are less chances of relapse. When they go out into the same society, at least by then they have picked up some useful skill, so that they become beneficial. Thank you. They become beneficial citizens of Pakistan. This is the prosecution state. ANF has its own courts. It is very seldom that someone gets acquitted. This is the conviction rate. It's nowhere else in Pakistan. No other court. Nowhere else. Now this is what I am leaving for you. There is a message in it and there is a calculation in it. The message is that when you take drugs, you don't know how much of the dose you are taking. You are either sniffing, injecting, you don't know what is the dose that you are taking. It's from international research institutes that I compiled, that for heroin, 200 milligrams taken once can cause death. 200 milligrams. Thankfully, something has not come to Pakistan so far, but US is afflicted with that. It's fentanyl, the pills. One pill can kill, it is said one pill can kill. Okay, it's 20 milligrams of fentanyl taken at one time can take your life. So, heroin, 200 milligrams taken at one time can take the life of a person. Similarly, just see, ice, meth, okay? I'm just trying to bring to your notice that
In month of February, we had one drug burning ceremony. It was 12 metric tons that we burned. 12 metric tons. 12 metric tons was seized and burned. If it had gone to people, 12 metric tons, it would have led to the death of 71 million Pakistanis. 71 million Pakistanis. Just one drug burning ceremony, 12 metric tons. I gave you the figures of this year so far is 65 metric tons. For the past 5 years, it is 645 metric tons. This is the calculation, I am leaving it for you. This is almost 4 times the population of Karachi and 1/3 the population of Pakistan. 65 metric ton means that Pakistan is frontline state in the region and we are saving the world. We are not letting it go outside Pakistan and we are interdicting it here, seizing it here and burning it here. This is how we are saving the humanity. We are not only saving our own lives. Now this is what doesn't come in the news. Every day 9 o'clock you have tickers running in the morning. ANF seized some narco mules who were carrying capsules in their stomach, or tomorrow you will hear 800 kilograms of hashish in Quetta, or this is what we did yesterday, or other things. It'll just be a ticker passing in front of you, correlated with this calculation that I have showed you today. How many lives are we saving daily basis? It's a force just of 3,000 people. For education institutions, we do try to make them aware, like I'm delivering talks, my officers also go. They talk to them. We request all the governments, since 18th Amendment, things have been deregulated to the provinces. Some of the provinces we have requested, they have included in their syllabus some material for the education. And this is my strategy towards all the education institutions in Pakistan. I call it SHAPE strategy. SHAPE means all institutions should have SOPs. As I said earlier, HEC said anti-tobacco and drug committees in all institutions. So I would request all institutions to have your own SOPs to preclude drug-student connection. You should have surveillance of your premises, earmark anti-drug and tobacco committee, and action plan for various scenarios. Scenarios could be something right on the doorsteps, something in the canteen, something in the classroom. How should you come up with those scenarios, right? Promote healthy lifestyle. It's not only studies. Promote healthy lifestyles, both on and off the campus. Advocacy on drug abuse through engagement and counseling. Promote gainful parent-teacher-student. Now this is what I say. Relationship for regular feedback. Why someone is not performing? He's bright, or she is bright. Suddenly her performance has dropped down. What has happened? And enforcement of legislation. There will be legislations coming up on state level also, and we'll request you on institution level, and also we have been requesting the provincial governments also. Against the students also who are found, or against the institutions also. So there are certain legislations which are coming up. So it's a SHAPE strategy of ANF. Moot points, I leave it for you. Does drug addiction infuses violent behavior? It's the faculty to assess. Why violence suddenly erupting? Why are students becoming, harsh in their disposition? Does high
proportion of affluent student fellows increase risk of drug use? Is it promoting or not? Is prevalence of drugs variable in public and private universities, colleges or schools? These are moot points to consider. I end with a prayer. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। It has been a pleasure to interact with you. Thank you so much. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में फ़ॉल 2023 में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन सेशंस का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वो खुशनसीब हैं कि उन्हें कायद आज़म की मादरे इल्मी में तालीम हासिल करने का मौका मिला है और उन्हें इस दर्जगाह में इल्म हासिल करने के साथ साथ अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आप खुद अहम हैं। आपने अपने आप को मनवाया है, आपने अपने आप को साबित किया है कि यू आर द वर्दी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। इट्स यूर टैलेंट, इट्स यूर कॉन्फिडेंस, इट्स यूर वर्क विच इज़ ब्रॉट यू हेयर। मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स जुनैरा जलाली ने ओरिएंटेशन सेशन में शरीक तलबा को कैंपस में मौजूद सहूलियात के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ शिफ्ट्स में मुनाकिदा सेशंस में चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर मंसूर अहमद खोड़ो, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डॉक्टर अमरीन फजल, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट डॉक्टर सुभाष और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डॉक्टर रियाज अहमद ने अपने अपने शोबेजात का तारुफ करवाया। डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर, डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर आफ्ताब अहमद और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स डॉक्टर जमशेद आदिल ने नए आने वाले तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबरान ने ओरिएंटेशन सेशन में शरीक तलबा के सवालात के जवाबात दिए और उन्हें यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट सोसाइटीज़ के हवाले से बताया।
SMIU launched its International Leadership Program in pursuance of its historical legacy of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies. And for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं, इसी तरीके से मुआशरा और बिलखुसूस वालिदैन भी इस मसले की हसासियत का इदराक करें और वालिदैन ये देखें कि अगर बच्चा सहमा हुआ महसूस हो रहा है, अगर बच्चा एक किस्म की हरासियत का एहसास कर रहा है, तो उसको एतमाद में लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि उसकी असल सूरत हाल मालूम हो और फिर उसके मसले का तदारुक हो। मुआशरे के अंदर बिलखुसूस महल्लों और गलियों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि पड़ोसी और मुख्तलिफ लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके महल्ले में, उनके माहौल में, उनके आसपास कोई अजनबी या कोई मशकूक बंदा तो आ या जा नहीं रहा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमें उम्मीद है कि जिनसी तशद्दुद के ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे और एक हम खुशहाल माशरे और महफूज बच्चों के माहौल की तरफ सफ़र कामयाब बना लेंगे। वज़ारत इंसानी हकूक़, हुकूमत पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है।
my learned deans, chairpersons of the department, and the staff of the university officers, and my dear students, on behalf of myself and my faculty and my staff, we all welcome you, very warmly welcome you at the Sindh Madressatul Islam University. I hope that before I join this session, you have already been aware of the history of the SMIU through its documentary, and I really appreciate Zunaira for sharing all the details of the university through her presentation. You see, there are many things as an elder and as a senior professor of this province, besides the Vice Chancellorship, would like to share with you. Just around a week ago, we celebrated our Foundation Day. We always celebrate our Foundation Day, which is the 1st September of every year, because you know that this institute, which has the roots into the very historical institute that is Sindh Madressatul Islam, and you and I shall and always be proud that still we maintain that legacy. We still have a school in the corner of the university. You will find just opposite to the new building. In fact, both are the new buildings, which are the new addition to this whole historical institute. And the two buildings are called, one is our IT tower and the other is the school, Sindh Madressatul Islam School. So that is the school, that is the legacy. This is where I hope you have been told the founder of the nation, Quaid-e-Azam, studied. So I was just referring the Foundation Day, and one of the speaker, a very learned gentleman of this country and of this region, I must say, Javed Jabbar, Senator Javed Jabbar, you might have heard about him. Besides congratulating and sharing a lot of good and positive things with us, one of the alarming things which he mentioned is that there are around 20 million children, 20 million children in the Pakistan who are still out of the school, out of the education. 20 million, 2 करोड़ बच्चे इस वक्त भी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 1885 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इदारा बना वो बना 1885, यानी अराउंड 140 ईयर्स अगो। तो उस ज़माने में क्या था और क्यों ये इदारा बना था, इसकी छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि क्योंकि वहाँ उस ज़माने में जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम लिया, तो not a single Muslim boy or girl passed the exam of matriculation. This is where our founder, Hassan Ali Afandi, got this turning point, and he went for the establishment of this institute. तो क्या था उस ज़माने में? उस ज़माने में ये था कि बहुत सारे बच्चे या तो आउट ऑफ स्कूल थे या आउट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थे. They were shy to adopt the new system, the British teaching system at that time. तो हम बात तो उस ज़माने की कर रहे थे उस दिन, मगर जब उन्होंने मुझे चौंका दिया और हम सबको चौंका दिया, क्योंकि सम टाइम you are so much busy, though I have been always myself connected with the data of this country, being myself a little bit good researcher, but
I was also surprised and alarmed to see that 20 million children are out of the school in this country, even in this 21st century, जहाँ पर हम कहते हैं कि लिटरेसी ये होनी चाहिए, एजुकेशन ये होनी चाहिए, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें कहते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बातें करते हैं, हम 24 घंटे दुनिया से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आपके मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही न जा रहे हों अपने लाइफ की शुरुआत में, तो ये चौंका देने वाली बात है, मैं समझता हूँ, आप एग्री करेंगे. So what is my point? My point is that then if you come to the primary education, then to the secondary, then to the higher secondary and then to the tertiary, तो आपको पता है उसका ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है. कुछ बच्चे जब, क्योंकि हमारी जो लिटरेसी रेट जिसको मैं कहता हूँ या हम काउंट करते हैं, वो क्या है, हम कहते हैं वी आर अराउंड 55% हैविंग ए लिटरेसी रेट. वो लिटरेसी रेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है, वो आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है. दैट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग द इनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, which is around 50%. But then, 50 is the average. Don't forget that you are sitting in one of the best city of this country, which is Karachi. What to talk about Jhalmangsi? What to talk about Khuzdar? What to talk about Thano Bula Khan, which is just 30 kilometers away from here. 40 kilometers or maybe 60 kilometers away from your Karachi. But if you go and see the education facilities at Thano Bula Khan, you won't believe that. So you see, you people are lucky that you yourself have worked hard, I believe and I trust. And similarly, your teachers have played a great role to keep you and to sustain you and to make you aware towards the path of your life. And that's why you have reached to the tertiary education level. But on the top of that, I and we all respect your parents. It is them who have brought you, who have made everything possible and ensure that my child shall join tertiary education. So have a large applause for your family and your children, your parents. बच्चे भी हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह. So that's what I wanted to make a point, that don't you feel yourself कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ या मैं कहाँ पर पहुँची हूँ. आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हो. Just compare yourself towards the down earth of the people of this province, the people of this country, and then even touch and go around the global level. See what is happening in number of countries in all the regions. Even in Europe, see what is happening in the present war. How the children are suffered, how their education is suffered. That's we are talking about Europe. Go and see the Africa. How much percentage of the children are able to really get the food and education. Even look into around the Asia. So again, आपको अल्लाह ताला की ज़ात और अपनी फैमिली और अपने वालिदैन का और आपका अपना, believe in yourself. You are the person who has made, सबसे ज़्यादा आप खुद अहम हैं. आपने अपने आप को मनवाया है, आपने अपने आप को साबित किया है कि you are the worthy to be a student of Sindh Madressatul Islam University. It's your talent, it's your confidence, it's your work which has brought you here. Now, to the university education, आपका जो वाइस चांसलर अभी आपसे मुखातिब है,
मैं डॉक्टर मुजीब सहराई की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर मुजीब सहराई सिर्फ यहाँ न फैकल्टी रहा है, न यहाँ सिर्फ वाइस चांसलर है, बल्कि उसका, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। मेरा बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मे बी very few professors in the country and in the province who have moved around. Unfortunately हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पढ़ता भी वहीं पर है, पढ़ाता भी वहीं पर है, और अगर बहुत ही लकी होता है तो वो वाइस चांसलर हो जाता है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में भी पढ़ा हूँ, मैं दादू में भी पढ़ा हूँ, मैं जामशोरों में भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी पढ़ा हूँ, और फिर मैंने जॉब भी जो है वो खैरपुर में भी की है, जामशोरों में भी की है, सकरन में भी की है, नवाबशाह में भी की है, टंडो जाम में भी की है, और अब मैं कराची में हूँ। तो वाई आई एम टेलिंग दैट बिकॉज ऑफ आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट माई एक्सपीरियंस विथ यू कि जो आपकी वैरायटी होती है, तो माई पॉइंट इज दैट आई हैव बीन मूविंग अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये इसलिए नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मगर एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस प्रोविंस एंड अ वेरी मैच्योर पर्सन ऑफ दिस कंट्री, मैं बड़े सदके दिल से आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द डे वन कि मैं सही बता रहा हूँ आपको। और मैं तकरीबन कोई 6 साल चार्टर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कमेटी का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ, जो सारी पाकिस्तान सिंध की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करती थी और अभी भी करती है। तो मैं कराची की ख़ास तौर पर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत हैं, तो आई हैव बिन थ्रू ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, 4 विजिट्स आई हैड। तो मैं सबको समझकर और क्या कहते हैं वो खुदा को हाजिर नाजिर कहकर ये आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यू हैव रीच्ड। आर्ट यू हैप्पी विद दैट? ये जैसे मेरे हमारी जुनेरा साहिबा ने और मेरे डीन साहबान और मेरे चेयरपर्सन्स ने आपको बताया, और जो उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, मैंने आपको इतने शहर और इतने इंस्टीट्यूट्स बता दिए, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मखलूक लगती है, जब किसी यूनिवर्सिटी की मखलूक की बात की जाती है, तो वो फैकल्टी होती है, वो ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और वो स्टाफ होता है, और दूसरी कौन सी चीज़ होती है? स्टूडेंट्स। एंड मैं अगेन सदके दिल से हाजिर नाजिर खुदा को मान कर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी मखलूक और मेरी बहुत अच्छी मखलूक इस यूनिवर्सिटी में, सब अच्छे हैं, सब बेहतरीन हैं, मगर द स्टूडेंट्स आर माई बेस्ट मखलूक इन दिस इंस्टीट्यूट। So don't disappoint me. Don't disappoint me, because the students which we have, which I have in this institute, either you are going to be affected by them or they are going to be affected by you. ये भी एक वायरल है, हाँ? आप मिलोगे या आप अपनी वायरस दोगे या उनसे लोगे। तो be a good vibrant, be a good vibration, be a positive vibration, be a constituent of a positive energy and dissipate that energy in a very positive direction. और इसको अपनी फैमिली समझिए। हम SMIU को SMIU फैमिली कहते हैं। तो be a part of and be active and be a right person in this family. We will always love you, we will always take care of you, and we will ensure that once you leave this institute, you shall be a quality product of this institute. मैंने कुछ लोगों को तो पता है जो मेरी फैकल्टी बैठी है, but I believe in one of my own theory which I presented
at various forums across the world. As a student of ISO certification, that a student shall be received as a customer in 21वीं सदी में, in 21st century. I say that we shall receive the student as a customer. आपके पास बहुत सारी varieties of the options थी. You could have gone to the Habib University, you could have gone to the Karachi University. If I just talk about Karachi, you could have gone in around 30 to 35 universities across the Karachi in private and public sector. But one or other way, you opted SMIU. So now you have selected us. So you have been a customer of us. मगर आज के बाद ये जो मेरे यहाँ तो बहुत कम फैकल्टी आज बैठी हुई है क्योंकि everybody is busy in for the upcoming academic session. बट हमारे डीन साहबान बैठे हैं और कुछ चेयरपर्सन्स बैठे हुए हैं. बट ये फैकल्टी, ये ऑफिसर्स और मैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि जब आप यहाँ से जाएं, so we shall have a quality product in you. Whenever you go out from here, whenever you join any organization, any institute, you will be reflecting the output of Sindh Madressatul Islam. So we will love to see and we will be proud to see in you all the good deeds of this institute, which shall be reflected in your personality. And I hope that when you will join any organization, we will be receiving many, many reflective letters, many, many good data, which will be reflecting our output in your personality, through your personality. आखिरी बात या दो बातें आखिरी. Again, you see, unfortunately, ये मुझे पता नहीं है, ये इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए. जब मुझे I don't want to, discourage you or disappoint you, but one or other way, when I look back to my childhood, when I look back to my primary, secondary, higher secondary education, मैं यहाँ डीजे कॉलेज से पढ़ा हूँ हायर सेकेंडरी में. प्राइमरी मैंने दादू से पढ़ी, दादू मेन हाई स्कूल दादू. सेकेंडरी एजुकेशन मेरे अपने वालिद ताज सराई साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट थे. उनका अपना स्कूल था तालबुल मुला हाई स्कूल दादू, which is now one of the main school in the whole district. तो मैंने मैट्रिकुलेशन वहाँ से की. फिर मैंने इंटरमीडिएट कराची से डीजे कॉलेज से की और मैंने अपनी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी की. एंड देन आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके. What I'm saying is, throughout my whole academic journey, throughout, from primary to the PhD, I found different environment. I found some discipline environment. And we were not really that lucky the people you are. You see, जब मैं इंग्लैंड में PhD करने गया, after having my bachelor's from Mehran, I'm talking about 1991. उस वक्त ना इंटरनेट थी, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, नथिंग. और उस ज़माने में जब मुझे एडमिशन लेनी पड़ती, एडमिशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो आई हैव टू वेट फॉर गुड 15 days टू रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर, जो आपको अब 5 मिनट में मिल जाती है, 2 मिनट में मिल जाती है, मे बी मैंने भी पहनी हुई है, तो आधे सेकंड में भी मिल जाती है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1991. और मुझे उस ज़माने में एक ख़त का इंतज़ार करना पड़ता था कि किस यूनिवर्सिटी से मुझे क्या मिल रहा है. एंड देन ये भी बताता चलूँ आपको कि जब मैं जा रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था इवन माय इंजीनियरिंग एट मेहरान जामशोरो, तब तक हमने कंप्यूटर नहीं देखा था.
पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या है. हमें फोर्ट्रान पढ़ाया गया था बोर्ड पर, चाक एंड बोर्ड पर पढ़ाया जाता था कि ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है. कंप्यूटर की लैंग्वेज को कुछ नहीं था, ब्लैक बोर्ड एंड चाक. तो वो अब आप समझ सकते हो कि हमने फोर्ट्रान क्या सीखी होगी. So you see, going from here and one or other way, join UK for the PhD, and straight away you have been given a huge workstation, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स डेवलप हो चुके थे, काफ़ी प्रोसेसर और हर चीज़ वाज डेवलप्ड. एंड बताया गया कि आप PhD आपको इस पे करनी है और ये टर्बुलेंस मॉडल आपको डेवलप करना है. So, you know, I did my PhD in computational fluid dynamics, CFD, अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड हों. But in the end, I developed my own turbulence model, low Reynolds model, which is Memon's Reynolds model being known. And I was offered the Rolls-Royce job in Derby at UK, which I refused instantly and came back to Pakistan, joined my alma mater here. But what I'm saying is, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, आज मैं बड़े शौक से आपके पास आया हूँ, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया. I have come from my heart to speak. And I just wanted to tell you कि देखें, ये सारी मैंने बातें आपको इसलिए बताई कि वो जो एजुकेशन का जो चार्म था, वो जो एजुकेशन का डिसिप्लिन था, और जो आज आई एम कॉन्फिडेंट जो आपको मुझ में नज़र आ रहा होगा, वो आप में नज़र आना चाहिए मिनिमम, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. और जब मैं इंग्लैंड गया, बाय द वे, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझसे पहली मुलाकात में क्या कहा? He said, I know you have come from Pakistan, Memon, and I know you are less privileged people in the world. You are not that technically and academically sound and developed. But that time is gone. Now everybody is equal. We used to have a little bit, you know, flexibility and favoritism towards the people coming from your part of the world. But now you have to be on your own. And you are just to me as any normal UK student. So you can understand that. कि उस ज़माने में हम पर क्या गुजरी होगी. तो my point is कि you are the people, you are the population of our 21st century. आखिरी बात मैंने अपने पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनको कहता रहा हूँ, आपको भी बताता चलूँ कि आप हमारी एक एनर्जी हो. यू आर वन ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी विच शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोविंस एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी सही क़ुव्वत से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर रहें, यहाँ को एंजॉय करें. मेरी दुआ है कि आपके होते हुए हमारा एक नया कैंपस, जो शायद प्रेजेंटेशन में बताया गया हो, एक मलिर कैंपस हमारा बन रहा है जो कि 100 एकड़ लैंड पर है, विच इज़ हैविंग लाइक 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट. और वहाँ पर हमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू एंजॉय और नॉट, लुकिंग इनटू द वेरियस सिनारियोज ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स एट द कंट्री. बट मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाए बाय 2024. तो अगर वो हमारा कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर आपको वहाँ पर हॉस्टल्स भी मिलेंगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. बिकॉज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक दो जो हमारी वीक एरियाज़ हैं उनमें हमारा स्पेस अवेलेबिलिटी है, जो कि आपको पता है कि ये टोटल जो लैंड है, जो कायदे आज़म जब पढ़ता था तो तब भी 8 एकड़ थी, आज भी 8 एकड़ है, मगर उस ज़माने में 8 एकड़ थी. अब यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 5 से भी कम एकड़ हैं, 4.5 एकड़ हैं, क्योंकि 3.5 एकड़ हमारे कॉलेज के पास है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है.
तो लिहाजा we are doing all that education after 140 years from 8 acre to 5.5 acres or 4.5 acres maybe. लेकिन we are trying our best as much as students we shall have. एक और भी आपको बात बताता चलूँ, आपको बहुत सारे मेरे डीन साहिबान और प्रेजेंटर्स ने आपको सब कुछ बताया. One of the true reflection of our university is you people, because in 2020 we just had 1800 students in this university covering all postgraduate and undergrad, और alhamdulillah आज including you we are 6000 plus. So you see in a 2 years time or in a 3 years time our population of student has grown more than 200%. So yes, उसकी एक problem भी है थोड़ा कि हमारा space कम है, but then we are open now even on Sundays. Depends upon your program and depends upon your course of study and the degree. Mostly on Saturdays and Sundays we have a masters and PhDs, but even some undergrad classes may be offered, which you will be knowing during your timetables and all that. खुश रहिए, इस इदारे को अपना इदारा समझिएगा. जो सोसाइटीज़ बताई गई हैं आपको, अराउंड 8 सोसाइटीज़ हैं. They are the backbone of our student population, backbone of your growth, backbone of your grooming. तो उनको ज़रूर ज्वाइन करें. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, और ये इससे आपको ये भी एक इलेक्टिव प्रोसीजर का, और आपको हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल एंड हाउ टू बी सोशलाइज, वो भी आपको उसमें एक आएगा. और सारी ऑलमोस्ट ऑल द aspects have been covered through all these societies. तो उनको भी ज़रूर कीजिएगा. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको बताई गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बताई गई, एकेडमिक एक्टिविटीज़ बताई गई. One of the major achievement which we have is as Zunaira told you, is our National Incubation Center, which is in Sindh province only we have 3. One is at Sakkar IBA, the other is at Smiu Jamshoro, and the third is at Smiu in Karachi. तो ये हमारा 7th floor पर 6th floor in IT tower पर है. तो वो देखिए और समझिए, और उनसे वहाँ पर जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चीज़ों को डेवलप करें. अगर आपको वाइस चांसलर से मिलना है कोई इशू नहीं है, मगर अगर आप कहेंगे कि मैं अभी आया हूँ और 10 मेरे साथ दूसरे हैं और मुझे वीसी से मिलना है, मुझे डीन से मिलना है, दैट शैल नॉट बी द वे. बट बी अ पोलाइट एंड बी अ जेंटलमैन और जेंटल वुमन, और क्या कहेंगे हम आपको, मोहतरमा बनिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा. आपको हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, और आपकी अगर कोई इशू है, आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई इनपुट है, तो उसको भी हम देख लेंगे और उसके कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो इंशाल्लाह. आईटी की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. आईटी इज़ वन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सो आई होप कि वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे. ये जो देख रहे हैं आपके साइडों पर फ़ोटोज़ हैं, ये उस ज़माने के लोग हैं. मेरे वालिद साहब का भी वहाँ पर फ़ोटो है. ही इज़ बिन स्टूडेंट ताज सहराई. He has been a student of this institute and whose son is your vice chancellor today. So you see, this is how you shall groom. This is how you shall be. क्या पता जब जहाँ पे आपके वालिद पढ़े हों उसी इदारे के आप कभी सरबराह बन जाएं जैसे मैं बन गया हूँ. तो I hope my best wishes for you. Enjoy your stay here and relax. मगर ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाइएगा, पढ़िएगा ज़रूर. सोशल मीडिया अच्छी बात है, कनेक्ट रहें. आई लव इट. और जुनेरा को कहूँगा कि वो अब मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, मगर ट्विटर का अब सिंबल चेंज हो गया है, तो वो चेंज कर दें आप. हाँ, अब वो नहीं रहा, चिड़िया नहीं रही, अब क्रॉस हो गया है. तो कीप ऑल राइट, कीप अपडेट योर सेल्फ, एन्जॉय योर स्टे हेयर एंड वी विल लव टू सर्व यू. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. मैं हूँ
آپ کی ہوسٹ کرتلان عارف. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور عدنان. میں ہوں اماد مرزا. میں ہوں فاقہ علی خان. میں ہوں سمیر احمد. SMIU TV لا رہا ہے آپ کے لیے میڈیا ٹریننگ پروگرام جس میں آپ سیکھ سکیں گے پروگرام ہوسٹنگ, نیوز اینکرنگ, ٹی وی اور ریڈیو پروڈکشن. یہ موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا. ابھی رجسٹر کریں www.smiu.tv پر. ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے کے حوالے سے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف براڈ کاسٹنگ اینڈ میڈیا ٹریننگز کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار میں ٹی وی ایز اے ہاؤس ہولڈ جرنی آف اٹس ڈائیورسٹی کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے نامور اداکاروں اور ہدایت کاروں نے شرکت کی. پینل کی میزبانی کے فرائض مس ہادیہ خلیل نے سر انجام دیے. پینل ڈسکشن میں شریک معروف اداکار کیسر خان نظامانی نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں میں پیش کیے جانے والے موضوعات میں کئی وجوہات کی بنا پر تبدیلی آئی ہے. اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن تھا اور ہے. جو میں سمجھا وہ یہ کہ اس کا کام ہے ابلاغ عامہ, میچورٹی آف یور مائنڈس, نوجوانوں کو, فیملیز کو گروم کرنا, میسیج دینا. بانو قدسیہ صاحبہ, اشفاق صاحب, امجد صاحب, نور الہدا شاہ صاحبہ, انور مقصود صاحب, یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتے یا ان کے اسکرپٹس ہمیں ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے. اور آج وہ وقت ہے کہ اب کام نہیں چاہیے, اب وہاں پر ڈکٹیشنز دی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکٹر چاہیے, یہ اسکرپٹ ہے. ارے بھائی اس کو اسکرپٹ لکھنا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, بس یہی چاہیے ہمیں. اور اس میں ٹی وی چینلز کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا قصور ہے, کیونکہ وہ تو ایک بزنس ماڈل لے کے بیٹھے ہیں نا. وہ انہوں نے 1 کروڑوں کی اپنی ایک انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اور وہ اپنے بزنس ماڈل کو فائنینشلی سکسیزفلی رن کر رہے ہیں, تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور یہ ہے کہ ہم وہ دیکھتے کیوں ہیں. پاکستانی ڈراماز میں خواتین کے منفی کردار پیش کرنے کے رجحان پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کیف غزنوی کا کہنا تھا کہ برے کردار بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں. If I'm playing a negative character, I'm not advocating the character, but I'm presenting a school of thought which is very much instilled in our society. ہم لوگوں کے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم نیگیٹو لیتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہم دوسرے کے گھر میں ہو رہی ہوں گے کہ ہائے ہائے بیچاری, لیکن اپنے ساتھ کبھی ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے. ویٹرن اداکار اکبر سبحانی نے میڈیا کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے انڈسٹری میں بہت سے مواقع موجود ہیں. لیٹس بی آپٹیمسٹک. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگ کریں کام. نامور اداکار و ہدایت کار تنویر جمال نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ لوگ صرف گھریلو جھگڑوں پر مبنی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. آڈینس کی کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. یہ بے حد ایک بے وقوفانہ سوچ ہے کہ آڈینس لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو تو دکھانے والے جو دکھائیں گے لوگ وہ دیکھیں گے. اب آپ اس میں اچھی چیز دکھائیں گے تو اچھی چیزیں ان کو سمجھ آئے گی. پینل ڈسکشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پینلسٹ کو سووینئر پیش کیے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. رول آف میڈیا ان کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ ریسنٹ فلڈز ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈاکٹر سبھاش نے سر انجام دیے. چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز
یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں مین اسٹریم میڈیا کا اہم مسئلہ کریڈیبلٹی ہے. آج کل کے سینیریو میں مجھے تو سب سے بڑا کرائسس جو نظر آ رہا ہے وہ کریڈیبلٹی کا نظر آ رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا جو آج سے تب 2002 سے پہلے کی بات بھی کرے تو اس کی کریڈیبلٹی تھی, اور پھر جب اتنے زیادہ چینلز آئے تو ایک بڑی اپرچونٹی تھی چینلز کے پاس کہ وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکس میں وہ ایکچوئل صحیح جرنلزم کرتے. پینل میں شریک ڈیولپمنٹ پروفیشنل مس زینیا شوکت نے کلائمیٹ چینج پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلائمیٹ چینج یعنی بڑھتی ہوئی ہوائی آلودگی اور ہیٹ ویوز ہمارے مختلف ایکشنز کا نتیجہ ہیں. یہ کلائمیٹ چینج جس کو ہم اب بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں ڈسینڈ ہوا. اب اس زمانے میں بہت ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن اٹ ہیز بین اے ڈیولپنگ پرابلم فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. اور یہ اس کرائسس کو ہماری بہت ساری ایکشن ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو فیڈ کر رہی ہیں, جس کے نتائج ہمیں اب دیکھنے کو ملتے ہیں. اور نتائج ہمیں جس فارم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ہیٹ ویوز ہیں, یا پھر ڈرائنگ اپ آف ایگریکلچر لینڈ ہے. پاکستان میں حالیہ سیلاب پر میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عاجز جمالی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں حقیقی مسائل کو رپورٹ کرنے کے بجائے گلیمرائزڈ ایشوز پر بات کی جاتی ہے. سیلاب گلیمرائز نہیں ہے, بھوک گلیمرائز نہیں ہے, دکھوں کو گلیمرائز نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے, اس کو کس طرح گلیمرائز کیا جائے. لیکن ہم گلیمرائز ایشوز کو ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. بی بی سی کے صحافی ریاض سہیل نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو موسم کے حوالے سے رپورٹنگ پر اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں, پورے یورپ میں لوگ ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں, اس حساب سے اپنا دن کا شیڈول بناتے ہیں کہ آج مجھے کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے, جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہمیں ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے. اب اس مرتبہ دادو میں کتنی بارش ہوئی کسی کو پتہ نہیں, کمبر میں کتنی ہوئی کسی کو پتہ نہیں. بھائی ہمیں لوکل ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے, اور جو نیچے بتائی جائے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی گرمی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے, یا اس کا جو ہواؤں کا رخ ہے ڈسٹرکٹ سطح پر بتانے کی ضرورت ہے. اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکا کو شیلڈز پیش کی. ایونٹ کا جو نام ہے اٹس بزنس ایکسپو 2022. تو یہ ایونٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ بزنس آئیڈیاز جو ہے انڈسٹری اور اکیڈمکس کا ایک نکسس ہو, اور جو ہے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ہاؤ دے کین ٹیک دیئر بزنسز ٹو دا کمرشل لیول. دے آر اسٹوڈنٹس آف ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, اینڈ یہ ان کا پروجیکٹ ہے آنٹرپرینیورشپ کا. اس کے اوپر انہوں نے اسٹوڈنٹس نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں. یہ ساری محنت اسٹوڈنٹس نے اپنی خود سے یہ نیو آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے. دا ایم آف دس ایونٹ از ٹو پروموٹ نیو ٹیلنٹس اینڈ پرووائڈ اے پلیٹفارم ٹو دا اسٹوڈنٹس ویئر دے ول ایکسرسائز دیئر اسکلس اینڈ ٹیک دیئر اسٹارٹ اپس ٹو دا نیکسٹ لیول. آئی تھنک یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا. اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسکلس ایز این آنٹرپرینور ریپرزینٹ کریں. آنٹرپرینورشپ سے آپ کی کنٹری کی اکنامی بھی امپروو کرتی ہے, بیکاز یو کریٹ جابس, you provide a living standard to the people. تو آپ یہ وزٹس کریے گا, یہ اسٹال آپ یہاں پہ دیکھیے گا کتنی یونیکنیس ہے یہاں پہ بزنسز کے اندر. بیسکلی یہ ہمارا آنٹرپرینور کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے ہمارا ایک بزنس شروع کرنا تھا. تو ہم نے ایک ڈیپر کلوتھنگ برانڈ کے نام سے ہمارا بزنس شروع کیا, اور ہمارا سلوگن ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری جو ہے کلوتھنگ برانڈ ہے. ہم ایک آن لائن کلوتھنگ برانڈ چلا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے آج کل کی جنریشن کو فوکس کر رہے ہیں, اور آج کل کی جنریشن چونکہ ٹرینڈی ویئرز اور اس کی بہت بڑی فین ہے, تو ہم یہی پرووائڈ کریں گے ٹرینڈی کلاسی ویئر. اور جو ہے ہم جو ہے ابھی جو ہمارا فرسٹ پروڈکٹ جو ہم نے لانچ کیا ہے وہ ہوائن الوہا شرٹس کے نام سے, جو کہ کیجول اور
اسمارٹ ایونٹس پہ یوز ہوتا ہے، بٹ جو ہے ہم ایز اے بزنس اٹائر بھی آج کل لوگ اسے یوز کرنے لگے ہیں، فیمیلز بھی اسے پہن رہی ہیں. تو ہمارا یہ ابھی فرسٹ جو ہے ہمارا جو ہم نے پروڈکٹ لانچ کیا وہ ابھی یہی ہے. اور ہم اسے آج کل جو ہے میلز فیمیلز ان میں دونوں کو ہم ٹارگیٹ کر لیں گے ہمارے پروڈکٹس میں. یونیک سیلنگ پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ ہماری پرائزز جو ہے نا وہ چیپر ہوں گی دین دا فیمس برانڈس، اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ انشاءاللہ سیم ہوگی یا ہائی ہوگی. بیسکلی ہمارے سب سے پہلے بزنس کا نام ہے سستامال.pk. یہ ہمارا انسٹاگرام کے اوپر پلیٹ فارم ہے جس میں ہم کسٹمائز پروڈکٹ بیچتے ہیں، جس میں مختلف طریقے کے مطلب بیگز ہوتے ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں لاکٹس ہوتے ہیں. اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں مطلب کہ جو بھی پکچرز ہوتی ہیں، آپ اگر ہمارے کسٹمرز کو وہ اس پہ پرنٹ کروانی ہے تو ہم ان کی اکارڈنگ ٹو ان کی چوائسیز کی بنا پر ہم اس کو کسٹمائز کر کے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. بیسکلی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم آل اوور دا ڈسٹریبیوٹر بنے ان دا پاکستان. یہ ہمارے جو ہے انٹرپرینورشپ فائنل ٹرم پروجیکٹ ہے. اس میں بزنس آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ بیسکلی ہم جو ہے آن لائن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. آن لائن سروسز یہ ہے کہ ہم فیس بک گروپ کے ذریعے ہم لوگوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جو ٹریولرز ہیں، جو فریکوینٹ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل کراچی سے آسٹریلیا ہو گیا، کراچی سے اسلام آباد ہو گیا، تو ان کو ایک پلیٹ فارم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کا جو لگیج اسپیس ہے موسٹلی وہ جو ہے ان یوزڈ رہ جاتا ہے. وہ 5 کلو اگر کپڑے لے جاتے ہیں تو 25 کلو ان کا ان یوزڈ رہ جاتا ہے. تو ہم ان کو کنیکٹ کروائیں گے کلائنٹ سے جو بیسکلی سامان کراچی سے وہاں بھجوانا چاہتے ہیں پارسل ود ان آورس. تو ٹریولرز یہ کریں گے وہ لوگوں سے چارج کریں گے پر کے جی کے حساب سے لوگوں سے چارج کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو ہے لگیج اسپیس کے پیسے بھی نکل جائیں گے اور لوگوں کے سامان بھی یہاں سے وہاں آرام سے پہنچ جائیں گے. ہم نے اسٹارٹ اپ لیا ہے فیس بک گروپ اور انسٹاگرام پیج کے ذریعے. ہم لوگ اپنے کام اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ویب سائٹ کی طرف جائیں گے. ویب سائٹ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے تو سلولی ہم موو کر رہے ہیں ویب سائٹ کی طرف اور اپلیکیشن کی طرف. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اور لگیج اسپیس بھی سیو ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ اپ تو لے لیا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم ٹریولرز کو کنیکٹ کروائیں گے اپنے کلائنٹ سے. دراصل یہ جو ہمارا یہ استھیٹک کمفرٹ کے نام سے ہمارا جو آئیڈیا یہ بیسیکلی فرنیچر کے اوپر ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے. اور یہ کسٹمائزڈ فرنیچر ہے. جیسے موسٹلی شاپس پہ کسٹمائزیشن تو ہوتی ہے بٹ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا اینڈ پروڈکٹ دکھے گا کیسے. تو ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم اس کی فائنل ویژول ریپرزنٹیشن دیتے ہیں اس کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا فائنل پروڈکٹ دکھے گا کیسے. جو یہ ہمارا کور کانسیپٹ ہے جو ہمیں مارکیٹ سے بالکل ڈیفرینٹ کرتا ہے. آج کل جو ہے بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے، تو ہمارا مین موٹیو یہی تھا کہ ہم دوبارہ لوگوں میں بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ دلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بک لور جو ہوتے ہیں وہ بک پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بکس کا سوچا کہ کریں دوبارہ. فرسٹ یہ ہے کہ ہم بک کے ساتھ بک مارکس بھی دے رہے ہیں گفٹ، اور جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہیں دوسرے مارکیٹس کے مقابلے. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ کووڈ کے دور میں لوگ مارکیٹ جانا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے بزنس آن لائن رکھا ہے اپنا. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری جو برانڈنگ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ گارمنٹس، ٹی شرٹس وغیرہ، ٹراؤزرز وغیرہ آپ کو ریلائبل پرائسز میں دیں. اور یہ کہ کوالٹی وائز آئٹم، ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ مطلب کوالٹی وائز آئٹم آپ کو ریلائبل پرائسز میں آپ کو فراہم کریں. گارمنٹس میں ہم لوگ اس ٹائم پہ سیزن وائز آئٹمس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہیں سویٹ شرٹس ہیں اور ہوڈس وغیرہ ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ ہیں. ٹراؤزرس میں کافی ہمارے پاس ویرائٹیز ہیں، یہ کہ جو ہم آپ کو ریلائبل پرائسز میں فراہم کریں گے. اس طرح کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کم ریٹوں میں لے کے آئیں اور کوالٹی وائز آئٹم اپنے کسٹمر کو فراہم کریں. ایکچولی ہم جو ہے نا سینٹڈ کینڈلس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کر رہے ہیں سینٹڈ کینڈلس کے ساتھ.
اور کسٹمائزیشن ہماری یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوٹیشن کوٹ کروانی ہے, کوئی برتھ ڈے وشز لکھوانی ہے کینڈلز پہ, آپ کوئی پکچر بھی پیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور کسی قسم کی بھی وشز اگر آپ لکھوانا چاہیں, کوئی کوٹیشن لکھوانا چاہیں تو سب کچھ اس پہ کسٹمائزیشن لگے گی, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. ویسے ہم سینٹڈ کینڈلز پرووائڈ کریں. باقی بھی بہت سارے برانڈز ہیں جو سینٹڈ کینڈلز پرووائڈ کری ہیں, مگر ہمارا جو یونیک ہے سیلنگ پرپس ہے وہ یہی ہے, مین جو ہمارا کور ہے وہ ہے ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کریں. I'm Hadia Khalil from the Department of Media and Communication Studies. ہمارے اس پینل ڈسکشن کا موضوع ہے جرنلزم آف ٹمارو. میں کوئی 30-40 سال سے پڑھا رہی ہوں ماس کمیونیکیشن, لیکن اب جو میں نے جو سچویشن دیکھی ہے کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کبھی انہوں نے اخبار پڑھا نہیں ہے, نہ اخبار پڑھتے ہیں, نہ ان کو اخبار کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ کچھ دیکھتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی لکھ دیں گے تو ہم جرنلسٹ بن جائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے, اینڈ آئی تھنک بہت ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سے. ہمارا اس وقت موجودہ نظام یا جو ہمارا سسٹم ہے جس پر ہم اس وقت نیوز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 5G دنیا میں انٹروڈیوس ہو جائے گا. ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے, نیوز کا انداز تبدیل ہو رہا ہے, فائنانس کا جو موڈ ہے, یعنی پہلے جس طرح سے نیوز میں فائنانس ہوا کرتا تھا اس طرح سے فائنانس نہیں ہو رہا. بہت سارا شیئر ہے جو سوشل میڈیا لے کر چلا جاتا ہے, اخبارات جو ہیں ان کا چل رہی ہے, وہ ٹرینڈ بن رہی ہے, وہ وائرل ہو رہی ہے, اب وہ پھر میڈیا پر آ رہی ہے, یعنی کہ اس کو پھر جو ہے میڈیا اس کو بعد میں اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ چیز جو امپورٹنٹ ہو گئی. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پروفیشن کا ہے کہ جو لوگ ابھی میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے, اور وہ کیسے جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ان کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کہیں انسیکیور جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جو انٹرپرینرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے یا جو 4th انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آگے بڑھیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے, اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا. اینکرز جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی اب اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز, اس طرح سے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے طلبہ کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے رول آف یوتھ ان ایریڈیکیشن آف کرپشن کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار کے آغاز میں چیف پیٹرن کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ڈاکٹر اسٹیفن جان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے تحت ہونے والے پروگرامز کے حوالے سے آگاہ کیا. The main problem of Pakistan is corruption. I think this is the social evil which is deteriorating Pakistan day by day. When I am thinking about the value of rupee, so then I find that is decreasing day by day and the value of other currency is increasing day by day. So somehow the reason behind is the corruption. And maybe you will learn a lot how to eradicate, because you are the future of Pakistan. So therefore we feel that we need to focus on youth.
सेमिनार में शरीक एक्टिंग डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब कराची शहजादा इम्तियाज ने तलबा से खिताब करते हुए करप्शन के खात्मे के हवाले से नैब के किरदार पर रोशनी डाली। NAB has the maximum, conviction rate since its inception. It was it was created in the year 1999. By that time, there was an FIA, there was an anti-corruption, other legislative bodies as well, accountability bodies like the Public Accounts Committee, Auditor General of Pakistan, Accountant General Pakistan Revenues. They have their own mandate, Ombudsman Office, Provincial Ombudsman, Federal Ombudsman. But the law enforcement agency, that is NAB, that has achieved the maximum during the period since its creation in 1999. And since that, NAB has recovered more than 700 billion rupees from the that was looted by the accused persons and deposited back into the government exchequer. नैब की जानिब से तालीमी इदारों में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी कायम करने के हवाले से स्पीकर शहजादा इम्तियाज ने बताया कि इसका बुनियादी मकसद तलबा को मुआशरे में करप्शन के मनफी असरात से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है। Character building societies that we establish in all the education institutions, from the school, in the universities, in the colleges, the basic purpose is to create the awareness among the students, among the families, among the parents, to convey, to disseminate its ill effects, its cankers, to say what it undermines. It undermines the economy, economic development. There is a political cost of corruption as well. There is a corruption, there is embezzlement. When there is embezzlement, the funds are doled out, the projects remain incomplete. That cannot be completed in a given time frame. By that, what happens? There is inflation, the cost of corruption escalates, and in the given budget, that projects couldn't be completed. So the development gets hampered, that is impeded by. So it has a lot of negative effects on the economic development of Pakistan that cannot be always say that the corruption is good for or it mobilizes the resources, never, not at all. सेशन के दौरान स्पीकर शहजादा इम्तियाज ने तलबा के सवालात के जवाबात दिए। सेमिनार के इख्तिताम पर एक्टिंग डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब कराची शहजादा इम्तियाज को शील्ड पेश की गई। सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में हसन अली आफंदी की शख्सियत और तालीमी मैदान में उनकी खिदमात पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए सिंध मदरसतुल इस्लाम के तारीखी किरदार पर रोशनी डाली कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा। और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए सिंध में तालीम के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि उनके वालिद भी सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल कर चुके हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस इदारे में हूँ जहाँ मेरे वालिद साहब ने भी तालीम हासिल की 1913 में। मुझे बताते थे कि उस ज़माने में सिंध मदरसे में अभी कराची में लाइट नहीं आई थी और हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन सिंध HC डॉक्टर तारिक रफ़ी ने मुआशरे में जदीद तालीम के किरदार पर गुफ्तगू करते हुए हसन अली आफंदी की खिदमात को सराहा। No country can progress unless you have got an educated sector. At the time Afandi Sahab started this, at the same time when the Muslims were in great turmoil,
because of the lack of English education, because of education in them itself, and especially the English education. So Sayyid Ahmad Khan in Aligarh and Afandi Saab in Sindh were probably those visionaries who knew what stands and what has to be done. And today what we are celebrating is their vision, their enlightenment, and what they have contributed to this province of Sindh. गेस्ट ऑफ ऑनर कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर शुरका को मुबारकबाद दी और हसन अली अफंदी को खिराज तहसीन पेश किया। Hassan Ali Efendi's life story is one of the dedication and contribution. As an outstanding educationist, he believed in the transformative power of knowledge and worked tirelessly to promote education in Sindh. His efforts to establish educational institutions left an indelible mark on the landscape of learning, shaping the minds of generations to come. प्रोफेसर इजाज़ कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खान बहादुर हसन अली अफंदी के कायम करदा इस इदारे ने मुसलमानों को जदीद तालीम फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। हसन अली साहब was a person of great virtue and vision, and he wanted to see the Muslims to grow and Muslims to be educated on the modern lines. As Sayyid Ahmad Khan tried, he also tried his best. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट डॉक्टर सुभाष ने शुरका से गुफ्तगू में सिंध मदरसतुल इस्लाम से वाबस्ता तारीखी शख्सियात पर रोशनी डाली। Allama Aya Qazi has the destination of being the founding Vice Chancellor of University of Sindh in Jamshoro. He had a dream to establish a modern university in Sindh like the other European universities. And his role as a Vice Chancellor is also remarkable. महताब अकबर राजदी ने तकरीब से खिताब करते हुए हसन अली अफंदी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। I was thinking when I was reading about him that what should we